پوری لڑائی ہو رہی ہے ختم نبوت کو لے کر کے. اگر آپ لاسٹ ہیں تو بائی ریڈکشنلسٹ ریشنالٹی there has to be someone who is first. تو وہ فرسٹ کون ہے؟ وہ رام کرشن بھی ہو سکتے تھے, وہاں سے نہیں جوڑا گیا. ہمارے مطابق تو ایڈم تھے, ٹھیک ہے, ہاں نہیں وہ مگر ہم اس چیز کو ڈینائی بھی نہیں کرتے کہ رام کرشن پروفٹ ہو سکتے ہیں, ہم اس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. میں قرآن, حدیث اور تفسیر تینوں پڑھی ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو کہ قرآن پاک میں ایسی ہیں جن کو ابھی تک بھی ہم نہیں سمجھ. بائی دا وے آپ کا آرگومنٹ یہاں ختم ہو جاتا ہے جب دین میں صاف کہہ دیا عقل کا دخل نہیں ہے. کس نے کہا ہے آپ کو؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ آپ سننا ہے, سنی سنائی بات نہ کریں. قرآن پاک میں آئے تھے, آپ ابھی کہتے قرآن پڑھا, آپ سوری ٹو سے آپ نے نہیں پڑھا. قرآن پاک بھرا پڑا اس بات سے غور و فکر کرنے پہ, دین میں عقل, یہ کس نے کہہ دیا؟ اور گاڈ نے اپنی کوالٹیز کو بتانے کے لیے ان ورڈز کا یوز کیا جو منوشیہ تو سمجھتے ہیں, بٹ بیسیکلی وہ جو ان کی سمجھ ہے وہ اس کا مطلب نہیں ہے. Then it creates the concept کی جو میسج بھیجا گیا وہ جبرش ہے, جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں, وہ کچھ اور ہے. میں ویسے میں کہہ رہا ہوں جو کانسیپٹ ہے نا جنرل بھارتیوں کے دماغ میں کہ ہم کافر کو لے کے یہ پرسیپشن رکھتے ہیں اور یہ سب, وہ اس کافر کے بعد کافر وہ ہے جس کو بات سمجھ آ گئی, 100% آ گئی, پھر بھی وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے نا اپنی ایگو کی وجہ سے انکار کر دیتا ہے. دیٹ از کافر. آپ کافر نہیں ہیں. جو بھی چل رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ دنیا میں وہ پرتھوی کے اوپر ایک دم فوکس کر کے بیٹھا ہوا ہے, سارے گرہوں کو چھوڑ دیا اس نے, اور 14 سال پہلے ہی اس کو یہ ساری سمجھ میں آ رہی ہے. اس کا اور کوئی کام نہیں ہے کہ ایک لڑکی کا کتنا اسکرٹ نیچے ہے اور کتنا اوپر ہے, کتنے لڑکوں کے ساتھ وہ سو رہی ہے, اس کو دیکھنے جا رہا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ چلو تھوڑا ٹیسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ برا تو نہیں لگ رہا میری باتوں کا؟ پہلے بتائیں. بلڈ پریشر بڑا ہائی ہو گیا آپ کا, مجھے ایسے لگ رہا ہے. میں تو نارمل کرا رہا ہوں, آپ بس پسٹل نہیں ہے آپ کے پاس, بس اسی کی کمی ہے, ٹھیک ہے. السلام علیکم ڈیئر فیلوز, ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. آج کے میرے جو گیسٹ ہیں بھائی وہ سیما پار سے آئے ہیں, جناب ابھیشیک مشرا صاحب. کہنے کو تو وہ ایک لائر ہیں مگر ہی از وے مچ مور دین دیٹ. منکانیکا میں لاشیں جلتے دیکھتے بڑے ہوئے ہیں, اور وہاں سے ان کا جو ہے نا مانوتا کو سمجھنے کا ایک سفر شروع ہوا. تو میں چاہتا ہوں کہ ابھیشیک مشرا صاحب آپ اپنا کوئک انٹروڈکشن بھی دیں اور اپنا یہ جرنی جو ہے نا کنسائز کر کے میں بتا دیں تاکہ پتہ چل جائے ابھیشیک مشرا ہے کون. پہلے تو تھینک یو فہد بھائی, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. آپ کو اور آپ کے سارے پریوار کو رمضان کی ہاردک شبھ کامنائیں, بدھائیاں, مبارکباد. خیر مبارک جی. سو میرا انٹروڈکشن بہت چھوٹا سا. میں بھارت کے اتر پردیش جو اسٹیٹ ہے اس کا رہنے والا ہوں. وہاں پہ ایک چھوٹا سا شہر ہے, بہت امپورٹنٹ شہر ہے, پورے بھارت کا آتما ہے وہ شہر, اس کا نام ہے وارانسی, بنارس یا کاشی. وہاں کا میں رہنے والا ہوں. میری پرارمبک شکشا دیکشا جو ہے وہ وہیں کاشی میں, وارانسی میں ہوئی. میں کوئنس کالج کر کے ایک اسکول تھا, اور بی ٹی ایس, اور دوسرا کوئنس کالج جو ہے انگریزوں نے بنایا تھا, مگر وہ دونوں ہی ہندی میڈیم اسکول تھے. تو میری جو پرارمبک شکشا دیکشا ہوئی وہ ہندی مادھیم سے ہوئی +2 تک. تو ابھیشیک آپ لاسٹ ٹائم اپنا بتا رہے تھے کہ آپ نے بچپن سے ہی کچھ ایونٹس کو دیکھ کر آپ کے اندر ایک کیوریوسٹی ڈیولپ ہوئی کہ ہیومینٹی اصل میں چیز کیا ہے. جب آپ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ شمشان میں لاشوں کو جلانے کے بعد انہی لاشوں کے اوپر آلو بھون کر وہ لوگ کھاتے رہتے تھے, تب آپ کہتے تھے آپ کو مجھے وہاں پہ بہت زیادہ شانتی محسوس ہوتی تھی شمشان کے اندر. اب میں اس وقت سے تھوڑا سا پریشان ہوں کہ لاش میں بیٹھ کے شانتی کو انجوائے کر رہا ہے بندہ, ہیں یہ کیا فیلنگ ہے, کیا ایوولوشن ہے, آپ بتاؤ مجھے. فہد بھائی, ناٹ اونلی دیٹ, ہاں میرے پتا جی کا ڈیتھ بھی بہت ارلی ہو گیا. اوکے. تو میں نے اپنے پاپا کی بھی باڈی کو وہیں پہ, میرے بھیا نے مخاگنی دی تھی, میں تھا وہاں پہ. میں 23-24 سال کا تھا, اب تو میں 44 کا ہو گیا ہوں. اور تو اس سمے سے بھی, بچپن سے بھی تھا, وہاں پہ تھا. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یار دس از دا اینڈ, ٹھیک ہے نا, وہ کسی بھی فارم میں ہو بٹ دیر از این اینڈ. تو پھر میں بگننگ کی تلاش میں لا پڑھتا گیا, لا میں میرا انٹرسٹ آیا. اس کے بعد بہت سی چیزیں ہوئیں, اس کو یہاں پہ اتنا ڈیٹیل میں جانا مشکل ہے. تو دھیرے دھیرے میرا بینٹ آف مائنڈ فلاسفیکل ہوتا چلا گیا.
اور مجھے فلسفی آف لا میں بہت انٹرسٹ آنے لگا. مگر بھارت کی ساتھ یہ ایک پرابلم یہ ہے, یا ایک بھارت کے ساتھ وڈمبنا ہے, آئرنی ہے, وہ یہ ہے کہ بھارت میں بھارتیتا پڑھائی نہیں جاتی ہے پچھلے 70 سالوں سے. تو میرے من کے جو سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہم کون ہیں, ہماری پرانی ویدوں میں کیا لکھا ہے, اپنشد میں کیا لکھا ہے, پران میں کیا لکھا ہے, یوگ کیا ہوتا ہے, سب ہمیں کچھ نہیں بتاتے. ہمیں صرف ہمارا بھی یہی صاحب ہے, ہم بھی ایسے ہی ہیں, آپ اس لیے شرمندہ نہ ہو اس چیز میں. سب جگہ لیکن اب جیسے اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جو مسلم بھائی ہوتے ہیں ان کے یہاں پہ مولانا صاحب آتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, تو ایک ان کی ایجوکیشن ہو جاتی ہے دینی. اچھا, ہمارے یہاں ویسا کچھ ہے ہی نہیں. It's complete lull. There's nothing of that sort. تو اب آدمی کو لگتا ہے پتہ نہیں ان کتابوں میں ایسا کیا لکھا ہے جو ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں بہت وشیش نالج مل جائے گا. وہ کیوریاسٹی تو رہتی ہے نا, اور خاص کر میری ایج میں آنے کے بعد وہ کیوریاسٹی اور بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں فلسفی, میرے من کے جو کوشچنس تھے وہ مجھے پتا ہو گیا کہ سادھارن بات چیت میں نہیں ملیں گے, وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. تو پھر میں نے پڑھنا شروع کیا. اچھا. اور میں فلسفی میں پڑھا, میں نے لا کی فلسفی جتنی ہو سکتی تھی وہ سب پڑھ لی, میں نے بیسٹ کی. پھر اس کے بعد میں نے لوکل فلسفیز پڑھنے کی کوشش کی. اب میں اسی پرکریا میں ہوں, کچھ چیزیں پڑھ رہا ہوں. تو ان کیوریاسٹیز نے مجھے, میرے من میں کئی پرشن تھے, اور ان پرشنوں کے جب میں اتر تلاشنے لگا تو میں جرمنی میں تھا, میرا روم میٹ پاکستان سے تھا, بڑا اچھا بندہ ہے, از اے نائس بوائے. تو وہ لاہور سے تھے, تو ہماری ان کی بات چیت ہوتی تھی اکثر پاکستان اور بھارت کے ریلیشن شپ کو لے کر کے. ٹھیک ہے. تو ان سے میری جو بات چیت ہوتی تھی وہ مجھے انہوں نے کہا, ابھیشیک تم باتوں کو جس طریقے سے رکھتے ہو پاکستان میں تم کو لوگ سنیں گے, اور تم اچھے طریقے سے بتاتے ہو چیزوں کو. تو پاکستان کے نام سے ہمارے یہاں ایک خوف آ جاتا ہے ایک نارمل انسان میں. میں نے کہا اچھا. پھر بھی میں نے اپنے دوست کے کہنے پہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلو لیٹس گو آن پاکستانی چینل. اب نیوز ٹی وی میں تو میرا کوئی کانٹیکٹ تھا نہیں, تو میں نے نا ان کو سرچ کرنا شروع کیا, یوٹیوبرز کو. اچھا. تو اس میں مجھے پہلا بریک جو ملا وہ ملا آپ کے شکیل چودھری صاحب ہے, اس لیے میں ان کو اپنا گرو کہتا ہوں, وہ لٹرلی میرے گرو ہیں. کیا بات. شکیل صاحب نے مجھے, میری پہلے آف دا ریکارڈ بات چیت ہوئی, پھر آن دا ریکارڈ 2-3 ہمارے وہ گئے, اس کے بعد پھر سلسلہ چل نکلا. اور سم ہاؤ جو میرے دوست نے کہا تھا اٹ واز کائنڈ آف پریسینٹ آن ہز بہاف, جو اس نے کہا وہ واقعی میں ہوا, اور میں پاکستان میں لوکپریہ ہوا, یا ہندوستان میں ہوا یا پاکستان میں ہوا. مجھے پاکستان کے لوگ تو بہت زیادہ نہیں دیکھتے ہوں گے, لیکن میں انڈین یوٹیوبر, پاکستانی یوٹیوبرز کے بیچ میں آئی بیکیم پاپولر. اور تبھی سے یہ جرنی ہے جو مجھے یہاں لے آتی ہے. اب مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگ سے بات چیت کرنا, آپ لوگ کو جاننا, سننا اور سمجھنا, جس کا میں پریاس کر رہا ہوں. تو I'm in the process of learning a lot from this experience. صحیح ہے. تو فلسفی سے ریلیجن کو کیسے آپ نے سیکھا؟ دیکھیں, ریلیجن جو ہے نا, میں ایک سبجیکٹ پڑھاتا ہوں اپنے یونیورسٹی میں, اس کا نام ہے کمپیریٹیو پبلک لا. ٹھیک ہے. تو لا جو ہے وہ بنا ریلیجن کے آپ سمجھ نہیں سکتے. جب آپ پبلک لا کہتے ہیں تو کوشچن یہ آتا ہے اتھارٹی کیسے کریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, واٹ از دا سورس آف اتھارٹی. آپ کیوں پاکستان کی پارلیمنٹ کی بات مان رہے ہیں, آپ کیوں قرآن کی بات مان رہے ہیں, آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں, میں روزہ کیوں نہیں رکھ رہا ہوں. تو یہ کئی پرشن آتے ہیں, واٹ کریٹس اتھارٹی. ٹھیک ہے نا. تو پہلا سورس ہے اتھارٹی کا کسی بھی سوسائٹی میں, جو ہیومینٹی نے جب ایک جسے کہہ لیجیے سیولائزڈ لائف کی شروعات کری, جب ہیومینٹی کو, بیکاز ہیومینٹی ہیز بین گروئنگ ایور سنس, ایوولونگ ایور سنس. تو ہیومینٹی کو جب یہ احساس ہوا کہ بھائی وی ہیو ٹو لیو ان اے سوسائٹی, اور اس سوسائٹی کے لیے ہمیں اتھارٹی کو بنانا ہی پڑے گا, انڈیویجولزم سے کام نہیں چلے گا. اچھا. وہ کب ہوا, کیسے ہوا, اس کا کوئی جانکاری میرے پاس نہیں ہے. مگر جو پبلک لا کا اسٹوڈنٹ ہوگا وہ ریلیجن کو پڑھے گا ہی پڑھے گا, کیونکہ جو اینشینٹ سوسائٹیز تھی, جسے ہم بھارت کا پراؤڈ لیتے ہیں کہ ہم ایک اینشینٹ سیولائزیشن ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سیولائزیشن کی شروعات کیسے ہوئی, وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو انڈین, بھارتیہ یا ویدک کہلانا شروع کیا. ٹھیک ہے. تو یہ, اور بیکاز جیسے بھارت کا نرمان وید کرتا ہے, عرب کا نرمان جو جیسے سعودی عربیہ کا آپ کانسٹیٹیوشن پڑھیں گے
تو لکھا ہے کہ ہولی بک اینڈ سننا از دا کانسٹیٹیوشن آف سعودی عربیہ. آرٹیکل 1 اگر آپ سعودی عربیہ کے پڑھیں گے تو کانسٹیٹیوشن قرآن از دا کانسٹیٹیوشن آف سعودی عربیہ اینڈ آل ادر عرب اسٹیٹس. ٹھیک ہے. تو لا پڑھنے کے لیے ریلیجن کو جاننا بہت ضروری ہے. پھر کوشچن یہ آتا ہے کہ ریلیجن اور جو لا ہے اس میں ریلیشن شپ کیا ہے, لا اور موریلٹی میں ریلیشن شپ کیا ہے, واٹ از موریلٹی, واٹ از لا اینڈ واٹ از ریلیجن. اوکے, کیا ریلیجن ایک ہے یا ریلیجن کے کئی فارم پائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ ریلیجن کی اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو دکھتا ہے there are two religion which stands out, Christianity and Islam. بیکاز یہ جو میں ریلیجن ورڈ یوز کر رہا ہوں بیکاز میرا کوشچن یہ تھا کہ کیا ریلیجن کے کئی فارم ہیں یا ریلیجن ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. Christianity and Islam are the outliers in the sets of religion that exist on the face of earth. Abrahamic religions ہے نا, Abrahamic Judaism کو بھی آپ ساتھ جوڑ سکتے ہیں. ہاں, ہم لوگ ان کو ابراہمک فیتھ کہتے ہیں. ہاں, بیکاز ابراہمک فیتھ کی شروعات ایک میری جو آئیڈیا ہے, میرا انڈرسٹینڈنگ ایک دم کلیئر ہے کہ جس کو آپ جوز کہتے ہیں, وہ ایک گروپ آف پیپل تھا. جیسے ہمارے یہاں بھارت ورش میں نا ہر کمیونٹی کے لوکل کل دیوتا ہوتے ہیں. اگر آپ کبھی ہو تو ایک کانتارا کل کے مووی ہے وہ دیکھے گا, تو شادی دیکھیے میں نے, ہاں, تو شادی کے پہلے ہم لوگ کل دیوتا کے پاس جاتے ہیں. تو دیر از اے گاڈ مچ بگر کانسیپٹ, بٹ ایک لوکل کل دیوتا ہوتا ہے جو اس ایریا کی رکشا کرتا ہے, ان لوگوں کی رکشا کرتا ہے. ٹھیک ہے. دس از ایگزیکٹلی جوڈائزم. جوڈائزم کا جو گاڈ ہے وہ کہتا ہے میں تمہارا گاڈ ہوں اور میں ان کا گاڈ نہیں ہوں. تو اگر کوئی گاڈ ہے تو وہ یہ بات کیسے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا گاڈ ہوں, میں ان کا گاڈ نہیں ہوں. مجھے تمہارے لیے میں گاڈ آف اسرائیل ہوں. گاڈ تو خود ہی اپنے لیے کر رہا ہے نا. اگر آپ کہہ رہے ہو میں گاڈ آف اسرائیل ہوں, گاڈ آف انڈیا کیوں نہیں ہو, گاڈ آف چائنا کیوں نہیں ہو, گاڈ آف انٹارکٹیکا کیوں نہیں ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو جوڈائزم ایک کلوز, جسے ہم کہتے ہیں ہمارے جیسے برہمن ہے, چھتری ہے, یہ ایک کلوز گروپ ہو جاتے ہیں. وہی جوڈائزم تھا. ٹھیک ہے. اور ان کلوز گروپ کے مینٹیننس کے لیے ایک کتاب دی گئی, سیٹ آف کتاب دی گئی, اس کو وہ بائبل کہتے ہیں. یا تو اور اس میں جو بائبل میں جو گاسپل اور لا الگ الگ پارٹ میں ہے, تورا بھی کہتے ہیں. Torah is the book of law actually. Yes, the book of law. So question is, was that a universal law? No. That was a law for Jewish people. So For Jews those specific people only. Yeah. Yes. So Jews, اب یہ Jews کی جو کلیکٹیو آئیڈینٹی ہے, اس کا گرامیٹیکل ایکسپریشن کیسے کیا جائے. کچھ لوگ اپنے آپ کو جوز کہہ رہے ہیں تو اس کا کلیکٹیو ناؤن کیا ہوگا. جوز تو ان کی کمیونٹی کا نام ہو گیا. اس کلیکٹیو ناؤن کو بائبل میں کہا گیا نیشن یا ٹرائب. سو اب جوز جو ہیں, جو کلیکٹیو نیشن ہے, ان کے کئی ٹرائب ہے, 13 ٹرائب ہے جو مل کے جوئش آئیڈینٹی بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. So tribe and Judaism, the tribe and nation is an exclusive concept flowing from Judaism. اور کہیں پہ جیسے انڈیا میں جب آپ پڑھیں وید کو, تو ویدوں میں جو گروپ آف ہیومینٹی ہے اس کو نیشن کا کہیں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ جو گروپ آف ہیومینٹی ہے اس کو ڈیوائڈ کرتا ہے 4 پارٹ میں ہاریجونٹلی, برہمن, چھتریہ, شودر اور ویشیہ. براہمن وہ ہیں جو شکشا دیکشا کا کام کرتے ہیں, ریسرچ کا کام کرتے ہیں. چھتری وہ ہیں جو واریر ہیں, جو گروپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں. ویشیہ وہ ہیں جو بزنس میں ہیں, اور جو شودر ہیں وہ ہیں جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل بالکل. اب اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہاریزونٹل سسٹم کو ورٹیکل بنا دیا گیا تھا, اور شودروں کو جو ہے وہ یہ بولا گیا کہ بھائی چونکہ تم بھگوان کے پیر سے جنمے ہو تو تم ہم سے چھوٹے ہو, جبکہ گاڈ کا پیر اور آنکھ تو سیم ہی ہونا چاہیے. کہ ہم اس پہ بعد میں جاتے ہیں. تو یہ جو نیشن کا کانسیپٹ ہے یہ جوڈائزم کا ایکسکلوسیو آئیڈیا ہے. اسی لیے جوز کنورٹ نہیں کرتا, کیونکہ وہ نیشن میں جنم سے ہی آپ جڑ سکتے ہو. ورنہ مزے کی بات ہے کہ کرسچینٹی کنورٹ کرتی ہے, اسلام کنورٹ کرتا ہے, اور دونوں کہتے ہیں کہ ابراہیم, موزیز, ڈیوڈ سب ہمارے ہیں, مگر جن کا ہے وہ کنورٹ نہیں کرتے. کیوں؟ اس کا کارن یہ ہے کہ جوڈائزم کو, چونکہ رومن امپائر جو یہ ویسٹ ایشیا ہے, یہ ایسی جگہ پہ ہے وچ از اے کنورجنس آف ایشیا اینڈ یورپ. تو آپ دیکھیں گے رومن امپائر جو ہے
وہ آپ کا ویسٹ ایشیا میں بھی تھا اور یورپ میں بھی تھا, ٹھیک ہے نا. تو وہ جوڈیزم سے بھلی بھانتی پریچت تھے, کیونکہ ایجپشنز بھی تھے اور بھی تھے. جوڈیزم ایک کلوز گروپ تھا جس کی نون ہسٹری 2,500 سے 3,000 سال کی ہے, اس سے زیادہ وہ بھی اپنی ہسٹری کو کلیم نہیں کرتے. صحیح ہے. تو پوائنٹ یہ ہوا کہ جب یورپ میں جس کو پیگنزم, نیچر ورشپ یا گاڈ کے ڈفرینٹ ورچوز کا ورشپ کہا جاتا ہے, کیونکہ یورپ میں کوئی کتاب نہیں تھی بائبل ٹائپ کی, کوئی کتاب نہیں تھی. unlike India which had always given the word way. تو وہ جو جوڈیزم کے جب کانسیپٹ میں آئے اور انہوں نے جیسس کرائسٹ کو دیکھا, جو ان کے 4 اپوسٹل تھے, وہ بڑا پربھاوت ہوئے بائی دا آئیڈیا آف مونوتھیزم, ٹھیک ہے نا. اب جیسے گاڈ نے پہلی بار جو نون ہے وہ موزس سے بات چیت کی اور موزس کو لاز دیے, وہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں, 10 commandments, yeah. اور وہ گاڈ نے کس بھاشا میں بات چیت کی, یہ ایک پرشن اٹھتا ہے, کیونکہ وہ سارا ہیبریو بتاتے ہیں ویسے, آرمیک ہے, وہ اس کو آپ ہیبرو کہہ سکتے ہیں بعد میں, بٹ وہ آرمیک تھی. اوکے, یا ہیبرو مان لیں, کیونکہ وہ لوگ اس گروپ کو بھی ہیبرو ہی کہا جاتا تھا. ادھر ایکسٹینٹ ہو چکی ہے, لینگویج ایگزسٹ نہیں کرتی جو بھی تھی. نہیں, اسرائیل کا مین لینگویج ہے بھائی, اسرائیل کا آفیشیل لینگویج ہے, ایوری تھنگ از ہیبرو. میں رہا ہوں اسرائیل میں, وہ بولتے بھی, جیسے 1-2 اسٹیٹمنٹ تو مجھے یاد بھی ہے, تھوڑا ربات, تھینک یو ویری مچ. سو دے ہیو ریوائوڈ اٹ, اٹ واز کائنڈ آف ایکسٹینڈیڈ. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا جب میں یہ میری جو تھیسس تھی وہ یہ تھی کہ وائی آرمڈ کانفلکٹ ٹیکس پلیس, لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں. ڈفرنٹ کازز, ون آف دا کاز واز دس, جس میں اس پہ بھی اسٹڈی کیا. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا, جسے میرے من میں ایک کوشچن تھا کہ انڈیا میں یہودیوں سے پیار کرتے ہیں لوگ, there is no anti-Semitism in India. اگر وہی انڈیا کے ٹوٹے ہوئے پاکستان میں اینٹی سیمیٹزم ہائٹ پہ ہے, یورپ میں اینٹی سیمیٹزم ہائٹس پہ ہے, تو یہ ہیومن ایسا ڈفرنٹ بیہیویئر کیوں کر رہا ہے کہ آن ون پارٹ آف دا ہیومینٹی there is no anti-Semitism, but any of those religion which follow Christianity or Islam, they hate Jews. ہمارے ہاں تو اسرائیل کی وجہ سے ہے زیادہ. I don't know 1948 سے پہلے اینٹی سیمیٹزم تھا کہ نہیں تھا. Currently as far as I know that is because of Israel. دیکھیں, جوز کے پرتی نفرت اس کی آپ کو, جیسے ہمارے یہاں جب بابا صاحب امبیڈکر نے کتاب لکھی, اس کا نام تھا اینہائلیشن آف کاسٹ. جی جی جی. تو جب وہ اینہائلیشن آف کاسٹ لکھ رہے تھے تو انہوں نے ایک انالیسس کی کہ ہاؤ ڈز دس stratification in Indian society come to existence. تو وہ ٹریس کرتے کرتے وید پہ پہنچے. دیٹ واز دا رائٹ اپروچ, کہ بھائی وید سے ہی یہ آئیڈیا ہی, پالیسی یہ تھی کہ بھارت کا جو سماجک نرمان ہوگا, جو سوشل آرڈر کریٹ ہوگا بھارت ورش میں, اس کا جو فاؤنڈیشنل پرنسپل ہوگا وہ ہوگا ورن ویوستھا. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جب آپ اسلام کی فاؤنڈیشنل اسٹون پہ جائیں گے تو آپ کو قرآن پہ جانا پڑے گا, جو ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں, اور پھر وہ ایک پرٹیکولر بیہیویئر کر رہا ہے, تو اس کے بیہیویئر کا ریزن جاننے کے لیے آپ کو قرآن پہ جانا پڑے گا کہ وائی از ہی ریفلیکٹنگ ان سچ مینر. جیسے اینٹی سیمیٹزم اگر 1948 میں پاکستان میں پایا جاتا ہے, اس کے پہلے کے بھی آپ کتابیں دیکھیں گے تو ایک ہیٹریڈ ہے جو ریفلیکٹ ہوتی ہے, اس پہ بعد میں جاتا ہے. تو میں نے یہ سیکھا نا کہ جو کرسچینٹی ہے وہ بیسیکلی یوروپین پیگنزم کو اور جوئش لا کو مرج کر کے ایک نیا ریلیجن بنایا. انہوں نے کہا کرسچن. جوز نے کبھی ایکسپٹ نہیں کیا اس کو. آئیڈیا یہ تھا کہ جوز نے ایک اوپننگ چھوڑ رکھی تھی اپنے ریلیجن میں کہ ایک لاسٹ پروفٹ آئے گا, بالکل لاسٹ مسیحا آئے گا, اور وہ لاسٹ مسیحا ان کو پیس دلا دے گا. دیٹس اے کنڈیشن. وہ مسیحا کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں جو جس کے آدھار پہ وہ ڈیٹرمائن کرتے ہیں. If there is a claim that I'm the Messiah which is advises in your book, whether you are that Messiah or not, اس ٹیسٹ کے آدھار پہ وہ ڈیٹرمائن کرتے ہیں. تو مجھے یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ بھائی یہ جو اینٹی سیمیٹزم ہے وہ کرسچینٹی میں کیوں پایا جاتا ہے, کیونکہ پہلے میں جب کوئی پرشن کا اتر ہی نہیں ملا تھا. دھیرے دھیرے یہ بات مجھے خود سے سمجھ میں, اس کا ریزن یہ تھا
کہ کرسچینٹی کو جیسے پیکجڈ کیا گیا یورپ میں, اس میں جیزس کرائسٹ کو لارجر دین لائف دکھانے کے لیے جوز کو ولن دکھایا گیا, اور یہ دکھایا گیا کہ جوز جو ہے وہ جو سن آف گاڈ ہے اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ بڑے منی مائنڈیڈ ٹائپ کے پیپل ہیں. تو وہ جیسے میں جب ایک بار یورپ میں تھا تو میرے پاس ایک کرسچن مشنری آیا, اس کا ریزن یہ تھا کہ میں ICTY میں کام کرتا تھا, میرا ایک دوست وہ چرچ جا رہا تھا, میں بھی چلا گیا اس کے ساتھ. تو پھر اس کے بعد دوست نے مجھ سے اپنے کسی اس کو بتایا ہوگا, تو 2 کنورٹ کرنے کے لیے میرے پاس 2 مشنری ینگ بچے, ایک دم ینگ لیڈ 18 سے 19 سال کے آ گئے. So when they were explaining Christianity to me, ان کا پورا emphasis یہ تھا کہ جیزس کرائسٹ نے تمہارے لیے جان دے دی, He died for your sin. صحیح. میرا سن کیا تھا مجھے پتا نہیں, میرے لوگوں کا سن کیا تھا یہ بھی مجھے نہیں پتا تھا, بٹ He died for my sin. صحیح ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ جیزس کرائسٹ کو تو سیل کر رہے ہیں, یہ موزس کو سیل نہیں کر رہے, ان کو تو موزس کے بارے میں بتانا چاہیے نا. صحیح بات. تو کرسچینٹی نے کیا کیا کہ یورپین ایمبیشن کے تحت میں واٹ واز اے لوکل گاڈ آف اسرائیل واز ناؤ کنورٹیڈ گاڈ آف ورلڈ, اور اس کے لاز چینج نہیں ہوئے, گاسپل تو چینج ہو گئے. بیکاز دیٹس وائی دیکھیں جوڈو کرسچن ٹریڈیشن وہ کہتے ہیں, وہ اگر آپ کرسچن ہو گئے تو آپ جوڈو نہیں رہ سکتے. بالکل. تو جوز نے کرسچینٹی کو اس لیے ایکسپٹ کیا صحیح کیونکہ کرسچینٹی نے جوز کے سارے لا اپنا لیے, اور اس میں جیزس کرائسٹ کو ٹیچنگ کو کہہ دیا یہ نیو کووننٹ ہے ود دا گاڈ, بیکاز گاڈ از اسپیکنگ ہمسیلف. سو ٹیچنگز آف دا جیزس کرائسٹ بیکیم دا کووننٹ سوشل آرڈر بنانے کے لیے, اور اس سوشل آرڈر کے جو لا تھے وہ وہی رہے تورا والے, ادھر ادھر کچھ ٹویک کر دیا گیا. جیسے جوس پگ نہیں کھاتے مگر کرسچنز کھا لیتے, تو ہیئر اینڈ دیئر لٹل امینڈمنٹس ور میڈ, اور ان کی ٹیچنگ کو کلب کر کے اولڈ بائبل میں اس کو بنا دیا انہوں نے نیو بائبل. اولڈ بائبل میں ہی نئی ان کی ٹیچنگ جو ہے گاسپل میتھیو کے نیو ٹیسٹمنٹ جو آیا ہے, مارک, میتھیو, لیوک اور جان, ان کی بات کریں آپ, وہ ٹھیک. وہ ان کے ٹیچنگ جو تھے وہ جوڑ کر کے پرانی کتاب میں انہوں نے اس کو بنا دیا, بائبل نیو بن گئی, نیو ٹیسٹمنٹ ہو گیا. اولڈ ٹیسٹمنٹ کو انہوں نے انویلیڈیٹ نہیں کیا. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے نہ ہسٹری کو انویلیڈیٹ کیا گیا نہ ہی اس کو ویلیڈیٹ کیا گیا, مگر جو ایک اسینشلی نیشن کے لیے آیا تھا, گروپ آف پیپل کے لیے آیا تھا, اس کو کرسچینٹی نے ولی نیلی یونیورسل بنانے کا پریاس کیا. اس کے لیے پھر وہ جو جب ایک کنورژن کا آبسیشن آتا ہے سماج میں کہ یہ ایسا کیوں ہے, اس آبسیشن سے یورپ بھی گزرا. پہلے انہوں نے یورپ کو کنورٹ کیا, پھر وہ دنیا میں گئے, الگ الگ جگہ پہ انہوں نے جو بھی ان کا سلیقہ تھا اس سے وہ لوگوں کو کنورٹ کیا. اس میں جو بھی وہ جب ٹیچنگ دیتے تھے, اینٹی سیمیٹزم واز پارٹ آف اٹ, کیونکہ جو جیزس کرائسٹ جس سن کے لیے بلیدان دیا انہوں نے, وہ سن یہودیوں نے کیا تھا. اگر آپ کو کرسچینٹی بیچنی تھی تو موزس کو بیچنا چاہیے تھا, بیکاز وہ مونوتھیزم کی بات کر رہے تھے. آپ نے مونوتھیزم کو بیسیکلی کمپرومائز کر دیا بائی سیئنگ دس از سن آف گاڈ. موزس کا لا کمپرومائز ہو گیا وہاں پہ. وین یو گیو ایکویلٹی ٹو دا یونٹی آف گاڈ, مونوتھیسٹک آپ رہے نہیں. دوسرا, آپ نے جیزس کی وہ بھی مورتیاں بھی بنا کے اس کو پوجا کرنا شروع کر دیا. جوز کو یہ بات بری لگی کہ بھئی اب آپ مونوتھیزم میں کہاں رہے ہیں. اس لیے میرے ایک جوز سے, میں ایک یوٹیوب میں دیکھ رہا تھا شارٹ, ایک بولے ڈیووٹیڈ جوز سے پوچھا گیا تمہیں چرچ جانے کا آپشن ہو اور ماسک جانے کا آپشن ہو تو کہاں جاؤ گے؟ اس نے بولا ماسک. میں کیوں؟ اس نے کہا جس گاڈ کو ہم پوجتے ہیں اسی گاڈ کو مسلمان بھی پوجتے ہیں. This is true. This is true as far as Trinity is not there. یہ ان کے اس کرسچینٹی مان ہی نہیں رہے. کرسچینٹی کا ایز اے ریلیجن ویلیڈیشن ختم ہو گیا. ہاں, گاڈ کی ڈسکرپشن ان کی ڈفرینٹ ہے ہم سے, بٹ ایونچولی وی ورشپ دا سیم گاڈ. بھائی تو آپ کا جو کلیم ہے وہ تو لاسٹ کا ہے نا. آپ کے جو اسکالر کیا کہتے ہیں, اسلام تو شروع سے تھا. تو جب وہ آرگیومنٹ دیتے اس آرگیومنٹ کے پیچھے کا لاجک کیا ہے؟ لاجک بہت سمپل ہے.
कि प्रॉफिट मोहम्मद भेजे गए हैं लास्ट, ठीक, हिज क्लेम इज ऑफ लास्टनेस, पूरी लड़ाई हो रही है खत्म नबूवत को लेकर के। अगर आप लास्ट हैं तो बाई रिडक्शनलिस्ट रेशनैलिटी देयर हैज टू बी समवन हु इज फर्स्ट। ऑब्वियसली। तो वो फर्स्ट कौन है? वो रामकृष्ण भी हो सकते थे, वहां से नहीं जोड़ा गया। हमारे मुताबिक तो एडम थे, ठीक है। हाँ, नहीं वो मगर हम इस चीज को डिनाई भी नहीं करते कि रामकृष्ण प्रॉफिट हो सकते हैं, हम इसको डिनाई भी नहीं कर सकते। That's one thing too. आपको डिनाई इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट होना अलग चीज है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहे मैं गॉड हूं। भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मैं मैसेंजर हूं या मुझे कोई, वो कह रहे आई एम गॉड। तो इसलिए वो आपके लिए वही हो जाते हैं जो जीसस हो जाते हैं। अब मगर ये कि इतनी थ्योरेटिकल फ्लॉज है इन आर्ग्यूमेंट्स में, चाहे वो दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स को ले। अब जो अरबिक लोग हैं वो अपने आप को अरबिक इसलिए मानते हैं क्योंकि अब्राहम के जो सन थे पैट्रियार्की में, उसमें आइजैक इस्माइल भी एक थे, और अरबियों को यहूदी आज भी इस्माइलाइट्स कहते हैं, ठीक है ना, इस्माइली कहते हैं उनको। क्योंकि वो इस्माइल जो थे वो अब्राहम की कीब के बच्चे थे, तो वो बेसिकली इलीगल थे। सारा से उनको जो बेटा हुआ वो आइजैक थे, ठीक है। ये थोड़ा सा अपने जो है ना मजाल मारा है। वो है, मतलब ये लिंकेज है। आप अब्राहम से ऐसे जुड़ रहे हो कि अरबों का क्लेम ये है क्योंकि हम इस्माइल के बच्चे हैं, तो वो जो अब्राहम का जो गॉड है वही गॉड मेरा भी हो गया। इसीलिए जब लास्ट हमारे यहां आ गए तो जूस का क्लेम खत्म हो गया, वो सब मुसलमान बन गए। जूस वो कह रहे हैं कि तुम्हारे लॉस्ट को हम नहीं मानते। उसका रीजन ये है कि जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होती। दूसरा ये है कि जीसस क्राइस्ट को भी आपके यहां पे स्पेशल स्टेटस दे दिया गया है कि वो भी मेरे ख्याल से नबी ही थे, ठीक है ना? जी बिल्कुल थे। तो अब दिक्कत यह है कि अगर जीसस क्राइस्ट नबी थे तो फिर लास्ट नबी का और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट जीसस क्राइस्ट, तभी जीसस क्राइस्ट है जब वो लास्ट है, क्योंकि उनको चमत्कार मिले, उनको वो मिले, सारे के सारे मोजिज़े जिसको आप कहते हैं। नहीं, ये कोई लॉजिक तो नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है। देखिए इससे पहले भी सॉरी टू इंटरवीन, इससे पहले भी बहुत से, अब मोजेस को भी बहुत से चमत्कार और मोजे मिले, इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि वो लास्ट हो। मेरा लॉजिक समझ लीजिए। जी जी जी। सारे प्रॉफिट्स आ चुके हैं, एक ही आना बचा है, ये है लॉजिक। जीसस इज जीसस बिकॉज ही इज द वन हु इज लास्ट। अगर ये है कि और आते ही रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, जीसस भी हो जाते, और भी हो जाते, अभी और भी आने की संभावना होती, जो हमारा कॉन्सेप्ट है। मगर उनके ये कहा गया कि मोजेस को चमत्कार मिला, उनको चमत्कार मिला, ये सारे सोलोमन को मिला, ये सब खत्म हो गया। ये सारे प्रॉफिट है, प्रोफेसी ये थी दैट समवन नेक्स्ट विल कम, ठीक है, लास्ट विल कम, नॉट नेक्स्ट, लास्ट। नो नो, इवन अब देखे चले, जीसस को अगर मान लें लास्ट पर, इवन जीसस लेफ्ट अ प्रोफेसी दैट समवन विल कम। नो, ही सेड आई विल कम। He said I will come, मैं रिबर्थ करूंगा। He said that the spirit of truth will come, the spirit of truth, he said so, he said that, ठीक है। तो even he left the prophecy that somebody is going to come. No, अब उसकी इंटरप्रिटेशन आप ये कर लें that I am gonna come, तो हमें उनकी दोबारा आने से भी जनरल परसेप्शन मुस्लिम्स में ही है कि उनके दोबारा आने पे किसी को एतराज नहीं है, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स को, ठीक है। बट प्रोफेसी बाइबल में भी बहुत है, प्रोफेसी नबी पाक की वेदास में भी बहुत है, ठीक है, that he is going to। नहीं, प्रोफेसी नहीं है, there's a hell lot of difference between Abrahamic understanding of prophecy और हमारे यहाँ जो वो है, चले उससे कंपेयर नहीं करते। मैं क्या कह रहा हूँ कि जीसस क्राइस्ट की वैलिडिटी तब है जब वो लास्ट है, क्योंकि अब जूइश किताब में कोई जगह नहीं बची हुई है। आप साम के, ल्यूक के और पॉल के अगर आप गॉस्पेल्स को पढ़ेंगे
تو وہ کیسے جیسس کرائسٹ کی ویلیڈیٹی کو اسٹیبلش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ جو لکھا ہوا ہے کہ جو لاسٹ پروفٹ آئیں گے ان کے یہ گن ہے اور جیسس نے ایسا کہا اس سے وہ گن استھاپت ہوتا ہے. دیٹس دا لاجک. تو اگر جیسس کرائسٹ کے بعد اور آنے ہیں تو کوئی دقت ہی نہیں ہوتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پوائنٹ یہ ہے کہ جوز نے کہا سارے آ کے جا چکے, ون لاسٹ ہیز ٹو کم اونلی, دیر از اونلی لاسٹ کی جگہ بچی ہے. اگر اور آنے ہوتے تو جوز تو کرسچن جوز جو ہے وہ تو پروفٹ کو بھی مان لیتے اور جیسس کو بھی مان لیتے. وہ کیوں ڈینائی کرتے؟ وہ کہہ رہے ٹھیک ہے ابھی اور آ جائیں گے, اس میں اگر ایک دو اور آ گئے کلیم کر رہے ہیں ایکسپٹ کر لو, لڑنا کس بات کے لیے ہے؟ مگر جیسس نے بھی کہا کہ اب میرے بعد کوئی نہیں آئے گا, ورنہ کرسچنز آپ سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ ان کو تو مسلمان بن جانا چاہیے نا. اگر اور ابھی نبی کے آنے کے چانسز ہیں تو then why are they fighting? ہاں بھائی ایک اور آ گیا. The point is I will disagree on this with due respect. Let's just agree to disagree on this. I would know because Jesus didn't said that I'm lost and nobody is going to come after me. ٹھیک ہے, آپ یہ مانتے ہیں. I'm saying this just because I'm Muslim. It's not because of this, but I have personally read and seen the things in Bible in where Jesus says that somebody is going to come after me. He has left the prophecies like that. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ریزن یہ اٹھتا ہے then why Christians are not accepting the last prophet. ان کے پاس کوئی ریزن نہیں بچتا. دوسرا ریزن یہ ہے یہودی جیسس کو نہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں, مگر وہ کرسچینٹی کو ایکسپٹ کرے بائی سیئنگ دیٹ اٹ از پارٹ آف آور سسٹم, جوڈو کرسچن ٹریڈیشن which is basically oxymoronic. If you are Christian, there cannot be any Jew left, and if you are Jew, there cannot be any Christian possible. It is an zillions of Christians who have accepted Muhammad and they have converted. They have converted. ہاں, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کہیں کہ مان نہیں رہے. ہمارے یہاں بہت زبردست ادارہ ہے ماشاء اللہ. I recently attended a seminar. 7,000 Christians converted into Muslim without any force, without. By that logic, Fahad bhai, thousands of Muslims convert to Christianity. تو پھر تو آپ کا تو لاجک وہیں ختم ہو جائے گا. جب میں جرمنی میں تھا تو یہ سیرینز جتنے آتے تھے وہ بننے کے لیے ریفیوجی, جرمنی کے جتنے چرچز تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے وہاں پہ, بولے یو نیڈ سٹیزنشپ, کنورٹ. دے کنورٹڈ ان ڈروپس. اب آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ پھر انڈیویجول ایکٹ ہے کسی کا, اس چیز کی بیسس پہ ہم کوئی اسٹیبلش نہیں کر سکتے کسی چیز کو کہ یہ مسلمانوں کا وتیرہ ہے یا یہ ہمارا ایک جنرل ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس سارے سینیریو کی. وہ اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے تو لوگ سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں. یہ کون سی ہے؟ اس لیے میں نے یہ لاجک نہیں, میری لاجک کو اگر آپ ہوگا آپ ایک بار ڈسکس کیجیے گا اسکالر سے. جی جی جی, I may also be corrected. With reference, جوڈائزم میں صرف ایک آنا ہے, صرف ایک, ملٹیپل کی جگہ نہیں ہے. اب تین پاسبلٹی ہے, یا تو جیسس کرائسٹ وہ ایک ہے اور لاسٹ ہے, پروفٹ محمد وہ ایک ہیں اور وہ لاسٹ ہیں, یا دونوں میں سے کوئی نہیں ہے. یہی تین پاسبلٹی بچتی ہے. اور آج کی ڈیٹ میں جوز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ نہیں نہیں نہیں, جوڈائزم میں کئی پروفٹ کے آنے کی بات چیت ہوئی تھی, لاسٹ نہیں ہے کوئی اس میں ایسی ریکوائرمنٹ, which is not the correct idea. The book says that one last will come. تین کرائٹیریا ہے اس لاسٹ کی. ٹیمپل ماؤنٹ آئے گا, جوز کو پرماننٹ پیس مل جائے گا, اور اس کے بعد وہ آئے گا ان دا ٹائم آف کرائسس. تو ان کا لاجک یہ ہے کہ جب جیسس کرائسٹ آئے تو ہمارے یہاں کوئی کرائسس ہی نہیں تھی, ہم تو بڑے اچھے سے رہ رہے تھے, وہ کیوں آ گئے؟ تو باٹم لائن یہ کہ تھیوریٹیکل جو مجھے پرابلم, اس میں کئی ایسے پرابلم تھے. ایک اس میں یہ پرابلم تھی, ہاؤ کین بی دیر ٹو پاسبل. جیسے ہمارے یہاں جو قادیانی ہے وہ یہی کرسچینٹی کا لاجک لے کے کہتے ہیں کہ اگر جیسس کرائسٹ خود آئیں گے, امام مہدی کوئی آئیں گے, تو پھر ہم بھی آ سکتے ہیں واپس. ان کا بھی لاجک وہی اٹھاتے ہیں. مگر جوڈائزم کی کتاب میں صرف ایک اور آخری آنا ہے, باقی آ چکے ہیں, اب کسی کی جگہ ہی نہیں ہے. اگر جیسس ہمارے ہاں پتہ کیا اس ہمیں کیا انڈرسٹینڈنگ بتائی جاتی ہے, کیا ہے کہ آج آپ سمجھنا چاہیں نا کہ جیسس کرائسٹ پیس بی اپون ہم کیا کہا کرتے تھے,
آپ گاسپلس کو پڑھ کے ایک اندازہ لگا سکتے ہو, ٹھیک ہے, بیکاز دیز آر ناٹ دا ایگزیکٹ گاسپلز وچ ور ریٹن ایٹ دا ٹائم آف جیسس کرائسٹ, ٹھیک ہے, because whenever you will read the gospel of Mark, Matthew, Luke, John, that is the gospel according to Mark, according to Luke. It's not the text that was written at the time of Jesus. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. Even now there are multiple versions of the same Bible, King James version, and then they excluded I think 22 books from that book as well. یہ بھی چیز ہوئی, ٹھیک ہے. The same is the case with the rest of the books جو کہ الہامی ہیں, جو آسمان سے اتری ہیں. اس کے اندر بعد میں اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تحریف ہوئی ہے. Now if for one's self-centered personal benefit, if somebody writes in Jewish books that our messenger was the last and final, ٹھیک ہے, تو ہم اس چیز کو اس طرح سے مان نہیں سکتے, ٹھیک ہے, because we believe this fact that the only unchanged book on this planet is قرآن پاک, ٹھیک ہے. تو اس چیز کے اندر اگر کوئی آپ یہ کہیں ابھیشیک بھائی کہ جیوز کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک لاسٹ آئے گا, ٹھیک ہے, وی کین ناٹ بلیو آن دیٹ. ایون بائبل اگر کہہ دے کہ اپنے اس کو آخری ماننے کے لیے کہ لاسٹ آئے گا, تو وی کین ناٹ بلیو ان دیٹ. تو یہ آپ کا جو اسٹڈی کرنے کا طریقہ ہے نا, میں اسٹڈی کرنے کا جو وے ہے. جی بات بتائیے, why couldn't prophet be the first? Why there is insistence on being last? یہ بھی ہو سکتا ہے I'm first and last. تو there is a concept of first. مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ کیا پہ کیا ہے بھائی کہ پروفیٹ محمد ختم نبوت, آج کے بعد اب کوئی پروفیٹ نہیں جنم لے گا. ہاں یہی ہے نا مین. اگر لاسٹ والا ہٹا دیجیے لڑائی ختم ہو جائے گی ساری, کہ بھائی ابھی آتے ہی رہیں گے, کیا دقت ہے, اور بھی کوئی آ جائے گا. بٹ آپ کی انسسٹنس لاسٹ پہ ہے. پرشن اٹھتا ہے کیوں؟ Why are you so much hell-bent on him being last? اگر آپ کا ہاں نہیں دے سن لینا, انسسٹنس اس لیے ہے لاسٹ ہونے کی کہ انسان کی ایک تو باڈی کی ایوولوشن ہوئی ہے نا, ایک مینٹل اور ایک روحانی, ایک اسپرچل ایوولوشن ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یعنی اگر آج ہمیں ڈائریکٹلی وہ ساری کی ساری باتیں خدا تعالیٰ, بھگوان, ایشور, جو بھی آپ کہیں, وہ اگر ہمیں آج ڈائریکٹ دے دیتے اس فارم میں, تو ہمیں وہ سمجھ نہ آتی. ایک ٹائم آیا جب ہیومن کی مینٹل اور فزیکل اور روحانی ایوولوشن ہوتے ہوتے انسان ایک ٹائم پر پہنچا کہ اب ہم نے آپ کو ہر ایک چیز بتا دی ہے, اس کے بعد یو ڈو ناٹ نیڈ فردر اسسٹنس. تو that is why we would say that now it is complete, now we do not need further messengers. ٹھیک ہے, that is the logic. And there are so many things I can tell you that are missing in Christianity. Evolution has stopped. آپ کیسے ایکسپلین کریں گے کہ آج لڑکیاں گاڑی چلا رہی ہیں, بنا محرم کے گھوم رہی ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دا ایولیوشن دیٹ دا ریلیشن شپ بٹوین مین اینڈ وومین, دیٹ ایک وومین بنا محرم کے باہر نہیں جا سکتی, ہیز اسٹاپڈ. اینڈ وہ سوسائٹی اور آج کی سوسائٹی سیم ہے. that will be a little problematic for me. We've been given with the set of rules. رولس کی بات کرو, اور تو کوئی یہی نہیں. اس کے بعد ان رولز کی بیسس پہ وی کوڈ ڈو اجتہاد, وی کوڈ کریٹ کانسٹیٹیوشن. آپ تو ماشاء اللہ لا کے ہیں, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ریلیجن کے بغیر تو پبلک لا پڑھایا بھی نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے نا, وہ چیز ہے نا. تو اس لیے ہمیں اب ایک لا اسٹیبلش کرنا ہے, تو وی ول بی نیڈنگ سیٹ آف رولس, ٹھیک ہے. سو آپ کا جو آرگومنٹ ہے وہ ہے کہ دین کو کمپلیٹ کر دیا گیا ہے. آپ کیا انٹرپریٹیشن کی جگہ تو موجود ہو سکتی ہے, وہ بھی تب. وہ تو ہے, یہ اس چیز کی ایوولوشن ضرور ہوگی کہ بھائی اب دیکھو میری بات سنو, ہمیں ایک ٹائم پہ بتایا جاتا ہے کہ اس ٹائم پر دانت صاف کرنے کے لیے مسواک استعمال ہوتی تھی, ٹھیک ہے. آج اگر کوئی دانت صاف کرنے کے لیے برش یوز کرے گا, مقصد دانت صاف کرنا تھا, ٹھیک ہے, اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے. ہمیں دانت صاف کرنے پہ ایمفسس کر دیا کہ آپ نے اپنا آپ کلین رکھنا ہے, اس کا وے کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. میرا پرشن یہ نہیں ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ رولز جیسے دانت صاف کرنے کے لیے گاڈ میسج بھیج رہے ہیں کہ آپ کو دانت صاف کرنا ہے, اور ہیومینٹی کو اس کے پہلے دانت نہیں صاف کرنا پڑا تھا. دس از لٹل. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ سے. جو میں دیکھیے, میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اسلام اسٹینڈ الون ریلیجن نہیں ہے, اسلام کی فلسفی اسٹینڈ الون نہیں ہو سکتی.
اسلام کو اگر آپ جوڈائزم سے کاٹنے کی کوشش کریں گے تو اسلام کی ویلیڈیٹی ہی ختم ہو جائے گی. ہم نے کب نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں. تو جب آپ یہ نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, جب آپ یہ لاسٹلی نیس والے جو آرگومنٹ کو آپ ایولیوشن سے جوڑ رہے ہیں, جو آئیڈیا ہی نہیں, جو آئیڈیا ہے ہی نہیں, وہ آئیڈیا تب ہو سکتا تھا جب اسلام اسٹینڈ الون ہوتا, جب اسلام کا کوئی بھی کنیکشن جوڈائزم سے نہیں ہوتا. دس could be a plausible argument کہ بھائی چلو ایک ہیومینٹی کو ایولیوشن کی ضرورت پڑی اور ہم نے میسج بھیج دیا. مگر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم فرسٹ ہیں, ہم لاسٹ ہیں, اب ہمارے بعد کوئی نہیں آئے گا, ہم یہ نیا ایکسکلوزیو میسج لا رہے ہیں, بٹ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ساری دنیا شروع سے مسلمان تھی, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ساری دنیا شروع سے مسلمان تھی فار اے گاڈ, جو کہ چیخ چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گاڈ آف اسرائیل, تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جس گروپ کے لیے آیا اس کو تو کہہ رہا ہے میں گاڈ آف اسرائیل ہوں, لیکن جب وہ لاسٹ پروفٹ ہے بولا نہیں اب چینج کر دو میں گاڈ آف ورلڈ بن گیا. تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے ونس اگین میں وہی آپ کو بات کہوں گا کہ وہ آپ نے اس پیراڈاکس کو سمجھنا ہے نا, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ایک وے بتاتا ہوں, آپ اس کو سیکھ رہے ہیں اس طرح سے کہ آپ گاڈ کی ڈسکرپشن کی ایوولوشن کو پہلے دن سے اب تک آگے آپ نے سیکھا, ٹھیک ہے. اگر آپ الٹا چلے نا, اگر آپ اسلام کی طرف سے پیچھے کی طرف یہ چیزیں سیکھنا شروع کریں, آپ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ ریزلٹ کے اوپر جا کر پہنچیں گے. کیسے؟ ٹھیک ہے, کیسے کہ آپ پہلے اس چیز کو مانے کہ اس چیز پہ اگر آپ بلیو رکھیں نا کہ قرآن میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ ٹروتھ ہے, فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ مان لیجئے, ٹھیک ہے. دین اس چیز کی بیسس پہ آپ جج کریں کہ یار گوسپل میں جو بات لکھی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. Why are you going to gospel to derive the validity? آپ پھر وہی پہنچ گئے. You are not. وہ غلط ہے. We are not validating. We are not validating. سیکولر آرگومنٹ میں ہیں, آپ کو بار بار آپ کو تورا پہ اور اولڈ بائبل پہ جانا ہی پڑے گا فار دی ویلیڈیٹی آف قرآن. نہیں, دیکھو ہمیں وہ چیزیں جو ہے نا ان کے قصے بھی ہمیں قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں, اور بہت سے ان کی جو قصے ہیں ان کے پاس غلط ہیں اور اس کی ایکچوئل ڈسکرپشن ہمارے پاس بیٹر ہے. اب یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ جیسس کرائسٹ پیس بی اپون ہم کی جتنی اچھی ڈسکرپشن قرآن پاک میں ہے اتنی اچھی بائبل میں نہیں ہے. مدر میری کی جتنی اچھی ڈسکرپشن انڈرسٹینڈنگ قرآن پاک میں اتنی بائبل میں نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے. بہت سارے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں جن کی ڈیٹیل قرآن میں بہت زیادہ اور کریکٹ ہے, ٹھیک. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو ہے آپ کا نا کہ آپ جس کو بیٹر مان رہے ہو وہ بیٹر ہے. یہ تو کی بات پڑھ کے دیکھیں نا, اب پڑھ کے دیکھیں. نہیں میں قرآن you cannot be judgmental about this. میں قرآن حدیث اور تفسیر تینوں پڑھی ہے, ٹھیک ہے. بنا پڑھے تو میں بات ہی نہیں کرتا. میں اگر پڑھتا نہیں تو میں سب جانتا کیسے, ٹھیک ہے. اگر میں پڑھتا نہیں تو میں جانتا کیسے کہ حدیث کیا ہوتی ہے, تفسیر کیا ہوتی ہے, شان نزول کیا ہوتا ہے, اور ایک پرٹیکولر آیت پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں آئی تھی بعد میں اس کو جو ہے کینسل آؤٹ کر دیا گیا. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا. نہیں اب وہ لمبی بحث ہے, کینسل آؤٹ اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ نے صحیح نہیں لی اس بات کی. آپ یہ بات تو مانتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی بکس ہیں ان لوگوں نے اپنے ٹائم پہ اس کے اندر سے چیزیں نکالی بھی ہیں اور چینج بھی کی ہیں, ڈفرینٹ ورژنس بھی آئے ہیں. یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ان بکس کے ساتھ؟ نہیں میں تو نہیں مانتا ایسا, نہیں ہوا ایسا. کیوں نہیں مانتے؟ ابھی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 22 بکس انہوں نے بائبل کے اندر سے نکال لی ہیں. ڈفرینٹ ان کے جو ہے نا ورژنز آتے رہتے ہیں. ایک کنگ جیمس کا ورژن اور ہے, NIV ورژن اور ہے. قرآن کے آپ کو ڈفرینٹ ورژن مل جائیں گے. قرآن کے ترجمے ہیں, قرآن کا ورژن کوئی نہیں ہے. یہ بات میں بتا رہا ہوں, برمنگھم یونیورسٹی میں سب سے اولڈسٹ قرآن کی آپ کو وہ ملتے ہیں پیجز, وہ جس عربک بھاشا میں لکھی گئی کلاسیکل عربک میں, وہ بھاشا آپ کے آج کے عربک جو قرآن اس میں نہیں ملتی. اس کا میں ایسے ثبوت دیتا ہوں آپ کو, آپ کے ہی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 31 میں لکھا ہے کہ ہم لوگوں کو عربی سکھائیں گے اور یہ انشور کریں گے کہ جو صحیح پبلیکیشن ہو سکتا ہے قرآن کا وہ ہم کریں ایک دم ایگزیکٹ publication. Arabic language has with the new people coming in. اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. اگر آپ مجھے بھیجیے گا, ہاں میں بھیج دوں گا. اگر آپ ترجمے کا بھی مطلب چینج کر رہے ہیں تو بھی آپ قرآن کو چینج کر رہے ہیں, بیکاز اگر اس کی میننگ کچھ اور تھی اور آپ نے اس کو میننگ کے تھرو کچھ اور بنا دیا تو گاڈ کا میسج وشیٹ ہو گیا. تو ایک ہی طریقہ ہے اس کو وشیٹ نہ کرنے کا کہ سب کو قرآن, سب کو عربی آئے اور اسی طریقے کی عربی آئی جس میں یہ لینگویج بھیجا گیا تھا. ادروائز آپ نے انٹرپریٹیشن میں ایک شبد کا وہ مطلب بتا دینا, دوسرا کہنا نہیں اس کا مطلب یہ مطلب, وہیں پہ ڈیویشن ہو. بالکل ایگری.
تو انٹرپریٹیشن میں فرق ہے نا ابھیشیک بھائی, انٹرپریٹیشن میں فرق ہے. جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے, جس کو آپ انٹرپریٹیشن یا فقہ کہہ رہے ہیں, اسی کو آپ کے یہاں پہ دوسری بار کہا گیا کہ وہ پولوشن دوسری کتابوں میں. ایگزیکٹ کیسے ہو؟ بات یہ ہے کہ وہ برمنگم قرآن والی بات میں نے چونکہ اس کو جانتا نہیں, میں اس کو دیکھوں گا. I will look into that. ایک چیز ہے, ایک چیز کی انڈرسٹینڈنگ دیکھے, ڈفرنٹ ورڈز کی ڈفرنٹ انڈرسٹینڈنگ آتی ہے. میں شعلہ کہوں گا کچھ اور ہوگا, انگارہ کو کہوں گا کچھ اور مطلب آئے گا, فائر کہوں گا کچھ اور ہوگا, آگ کہوں گا کچھ اور ہوگا, دوزخ نرک یہ کہوں گا کچھ اور میننگ آئے گا. آل دو سب کا مطلب کسی نہ کسی طرح سے سیم ہے. اب یہ ایک ہیومن اپنے حساب سے اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہوئے کچھ بھی کر دے, مگر کبھی ہم نے یہ نہیں کیا فلپ کر دیا جائے. ٹرانسلیشن کے لیے تو اس کے پاس واپس میسج نہیں آنا ہے, ہیومن اپنے حساب سے ہی کرے گا. دیکھیے جیسے میں اکثر سنتا ہوں ایک آرگومنٹ ہے, بھائی آپ سمجھ نہیں رہے ہیں, جی ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ گاڈ میسنجر تو بھیجنے کو تیار ہے, وہ بھی تھرو گیبریل, پر گاڈ خود آنے کو راضی نہیں ہے. بھائی وہ سیدھے آ کے بتا دے, معاملہ ہی ختم ہو جائے گا, کنفیوژن کی جگہ ہی ختم ہو جائے گی. بٹ سم ہاؤ فار انیکسپلیکیبل ریزن جو وہ بنایا ہے اس میں وہ آنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی میسج تم سمجھ نہیں پا رہے ہو, قرآن کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. اور اب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں, جیسے مجھے کسی نے کہا کہ میں نے کہا کہ بھائی قرآن کے اکارڈنگ تو اللہ کے پیر بھی ہے اور ہاتھ بھی ہے. انہوں نے کہا دیکھیے ایسا ہے کہ وہ سمجھانے کے لیے, منشیوں کے سمجھانے کے لیے ایسی باتیں لکھی جاتی ہے, مگر وہ بیسیکلی وہ ہوتا نہیں ہے, وہ چونکہ منشی ان کو سمجھ سکتا ہے. تو بیسیکلی کہنے کا مطلب ہے وہ جو اللہ نے بھیجا وہ جبرش ہے, کیونکہ وہ جو بھیجا گیا اس کا وہ مطلب نہیں. ہمیں ایک بات سمجھانے کے لیے ہماری لینگویج میں بات تو کرنی چاہیے گی نا, ایسے جبرش نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں؟ بیکاز جو آپ جس کا وہ مطلب سمجھتے ہیں اس کا مطلب نہیں ہے. نہیں نا, دیکھو ابھیشیک بھائی آپ اور میں ٹائم اور سپیس میں پھنسے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس ٹائم اور سپیس میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ وہی بات کی جائے گی جس کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں. ہمیں جو قریب ترین لفظ ہوں گے, جو قریب ترین چیز کا میننگ ہوگا, ہمیں وہی بتا کے سمجھایا جائے گا. وہ آپ کا کریٹر ہے تو وہ اس دوری کو بتا دینا کہ اس کے بھائی آپ بات انٹرپریٹیشن جب اس کی میسج ہی نہیں جا رہی ہے. You are saying there is a road block, there is a obstacle in his conveying of the message کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے وہ گاڈ کے برابر کی. دیکھیں یہ چیز جو ہے نا, ہیومن نیچر جو ہے ابھیشیک بھائی, یہ ایون اف گاڈز گیو یو the best of thing, best which we believe Quran is, ٹھیک ہے, even then ہیومن نیچر ایسی ہے کہ اس نے اپنے مرضی کے مطلب نکالنے ہیں, ٹھیک ہے. اس نے اپنی مرضی سے ہر چیز کو چینج کرنے کی کوشش کرنی ہی کرنی. یہ تو پھر آپ کا آرگومنٹ یہ ہو گیا کہ وہ لوگ قرآن کو میسج کو پلیوٹ کر رہے ہیں نا, تو پھر ساری کتابیں غلط کر رہے ہیں. And there are honest mistakes as well. Honest mistakes. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ میری بات کو سمجھیے. جی یہ جو ہول کانسیپٹ, پہلی بات تو یہ جو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ بھائی گاڈ نے ایسی بات بولی ہے, مگر جو بولی ہے وہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے, وہ آپ کو سمجھانے کے لیے بولا گیا ہے. سو اگر یہ بولا گیا کہ گاڈ کے ایک ہاتھ ہے یا پیر ہے یا گاڈ بیٹھا ہے, تو وہ بیسیکلی بیٹھا نہیں ہے, وہ آپ کو سمجھانے کے لیے بیٹھا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پرٹیکولر سینٹینس کا کوئی مطلب نہیں ہے, اور جب اس کا مطلب نہیں تھا اس کو بھیجا کیوں کیا؟ ٹھیک ہے نا, جیسے گاڈ کہیں بیٹھ رہا ہے, اس کا کوئی یوٹیلیٹی تو ہے نہیں ہماری آپ کی لائف میں, رولز دے دیتے ہیں. پہلے تو یہ بات ابھیشیک بھائی یہ بات پہلے بتا دیں, ہماری ڈسکشنز پہلے, آپ گاڈ میں بلیو رکھتے ہیں, چاہے وہ کچھ بھی کوئی بھی انٹرپریٹیشن مانتے ہیں؟ ہاں گاڈ کا روڈیمنٹری ٹائپ کا انڈرسٹینڈنگ ہے میرا, ہاں, بٹ گاڈ ناٹ گاڈ از اے رول گیور. یس ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. ہمارا صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کبھی کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ دیکھنا ہمارے دیکھنے جیسا نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اگر وہ کہتا ہے کہ میں سمیع ہوں, میں سنتا ہوں, وہ سننا ہمارے جیسا نہیں ہے. اب اسے اپنی ٹریٹس ہمیں بتانی ہے تو وہ ریلیٹ کرے گا. نہیں, دین آئی ہیو اے کوسچن کہ وہ کیا ہے. جیسے اسپیس اینڈ ٹائم کو جب آئنسٹائن نے ایکسپلین کیا تو اس نے کہا کہ اسپیس اینڈ ٹائم از نتھنگ, بٹ انفارچونیٹلی اٹ از ناٹ نتھنگ. اسپیس اینڈ ٹائم از ناٹ نتھنگ. دین کوشچن آیا, از اٹ اے تھنگ؟ تو انہوں نے کہا انفارچونیٹلی اٹ از ناٹ ایون اے تھنگ, بیکاز تھنگ کو میٹر کہتے ہیں. So space and time is not a matter, neither it is an anti-matter, but it has properties. اس کو کیسے اس نے پروف کیا؟ اگر آپ اس کی تھیوری آف اسپیسیفک ریلیٹیوٹی کو پڑھیں گے
उस दो थ्योरी याद दी उसने, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। जी जी। Theory of specific relativity only functions when an object is traveling at the speed of light. तो उसने कहा कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द, अब मैं उतना डीप में नहीं जाता, बहुत एक दो सेंटेंस बताता हूं। इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पेस एंड टाइम वॉर्प इटसेल्फ। व्हाट इज टाइम देन? स्पेस एंड टाइम में टाइम क्या है? स्पेस एंड टाइम की जो फैब्रिक है उसमें टाइम क्या है और स्पेस क्या है? एंड व्हाई दे आर टू एंटिटीज? बेसिकली वो डिमेंशन है, वो टाइम नहीं है जो टाइम हम आप कहते हैं। तो ये बात मुझे समझ में आती है, बिल्कुल ठीक। ये बात मुझे समझ में आती है कि भाई वो टाइम जो हमारे आपकी घड़ी में चल रहा है, ये तो बेसिकली किसी एटम का ऑस्किलेशन रेट है। जो टाइम वो बता रहा है वो टाइम एक अलग है, वो एक मुझे डिसर्नेबल डिस्टिंक्शन समझा रहा है। बिल्कुल ठीक है। फिनोमेना कॉल्ड टाइम, और उसको आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो कि जब स्पीड की लाइट से आप चलोगे, मान लीजिए आपने अर्थ के एक कोने से आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ट्रैवल कर रहे हो जो लाइट ऑफ स्पीड से चल रहा है, आपको दूसरे अर्थ के स्पेस पे आना है, और उसके बाद दूसरा आदमी जो है वो भी स्पीड, वो एक साउंड की स्पीड से चल रहा है, तीसरा आदमी जो है वो नॉर्मल स्पीड से चल रहा है। तो होगा क्या कि जो बंदा लाइट की स्पीड से चल रहा है उसके लिए अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो डॉट बन जाएगा। ठीक है। तो अर्थ की, और दूसरा बंदा जो है उसको अर्थ की चीजें दिख रही होंगी, तीसरे वाले को तो और भी चीजें दिख रही होंगी। तो पॉइंट ये है कि तीन लोगों के लिए जो स्पेस एंड टाइम का बिहेवियर है वो डिफरेंट है। बिल्कुल है। तो लाइट की स्पीड को मेंटेन करने के लिए जो स्पेस एंड टाइम है अपने आप को वॉर्प कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ऑफ इट वॉर्पिंग इटसेल्फ, इट इज मेंटेनिंग इटसेल्फ, बिकॉज दूसरा बंदा जो है एट द सेम टाइम वो ट्रेवल कर रहा है उसी फिनोमेना में। सो दैट मेक्स सेंस। पॉइंट ये है कि जब आप टाइम एज अ टू कॉन्सेप्ट मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक वो टाइम जो वॉच में आ रहा है, दूसरा टाइम वो जो फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम है, जो कोई चीज नहीं है, इट इज नॉट अ मैटर, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू द आइडिया ऑफ मैटर, बट इट हैज प्रॉपर्टी, एंड दैट मीन्स देयर आर प्रॉपर्टीज इन द स्पेस एंड टाइम फॉर थिंग्स विच डू नॉट हैव द मैटर लाइक प्रॉपर्टीज। तो वो क्या है? देन इट मेक्स सेंस टू मी। अब आप इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करें और आप मुझसे कह रहे हैं गॉड को एक मैसेज देना था, और गॉड ने अपनी क्वालिटीज को बताने के लिए उन वर्ड्स का यूज किया जो मनुष्य तो समझते हैं, बट बेसिकली वो जो उनकी समझ है वो उसका मतलब नहीं है। देन इट क्रिएट्स द कॉन्सेप्ट की जो मैसेज भेजा गया वो जिब्रिश है, जो आप समझ रहे हैं वो है ही नहीं, वो कुछ और है। जितना हमें समझाया जा रहा है वो हमारे समझने के लिए काफी है, चलें आप उसे जिब्रिश कह दीजिए, ठीक है। तो फिर वो मैसेज का यूटिलिटी अगर वो कहता है कि मैं तुम्हें देखता हूं, तो हम इसका कॉन्सेप्ट ये कि वी आर अंडर सर्विलेंस, इसमें कोई दो राय नहीं। वी आर अंडर सर्विलेंस, आपको भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, मगर वो देखना अगर हम कहें कि वो आंखों से देखना है, ठीक है, वो रोशनी आती है उसकी आंख में, कोई रेटिना है उसके पास, तो ये मतलब नहीं है उस चीज का। देखने को रोशनी वाली तो कोई बोलता भी नहीं, जैसे देखना है क्या, सीइंग और विजुअलाइजेशन ये है क्या। जैसे अब आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है जुडाइज्म में कि देयर विल बी अ कयामत का दिन, ठीक है, कयामत के दिन में भगवान ही आपका न्याय करेगा ना, उसके एंजल वेंजल तो करेंगे नहीं। अब आप मुझे ये बता रहे हो कि भगवान आपकी बात समझता ही नहीं है, या वो जो बोल रहा है वो आप उसको समझ नहीं रहे हो। नहीं, ये वो आपको सुन रहा है मगर नहीं सुन रहा है, या तो आपको भगवान ये नहीं कहा कि नहीं सुन रहा है या वो बोल रहा है नहीं बोल रहा है। मेरा आइडिया समझ जाइए, फिर आप आर्ग्यू करिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपको जजमेंट डे के दिन भगवान सुनेगा? जी सुनेगा। जजमेंट डे के दिन भगवान आपको देखेगा? देखेगा। तो इसका मतलब भगवान सुन भी सकता है, भगवान देख भी सकता है। हाँ बिल्कुल देख सकता है, सुन सकता है। तो वो जहां वो सुनने और देखने का वर्ड यूज कर रहा है वो उसी सेंस में कर रहा है जिस सेंस में वो जजमेंट डे में करेगा। जरूरी नहीं है। फिर वो और क्या देख रहा है? जरूरी नहीं है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं आपको वंस अगेन वही बात बता रहा हूं। ह्यूमन माइंड सिर्फ उतना ही सोच सकता है अभिषेक भाई जितना उसे सोचने की कैपेसिटी दी गई है, ठीक है। ह्यूमन माइंड हर चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकता, हर चीज को सोच भी नहीं सकता। क्या आप इस चीज को डिनाई करते हैं? ये कौन डिटरमाइन करे? ये कैसे डिटरमाइन करेगा? मुझे एक बात बताएं, चलो थोड़ा टेस्ट करते हैं, ठीक है। बुरा तो नहीं लग रहा मेरी बातों का? पहले बताएं। ब्लड प्रेशर बड़ा हाई हो गया आपका, मुझे ऐसे लग रहा है। मैं तो नॉर्मल करा रहा हूँ, आप बस पिस्टल नहीं है आपके पास, बस इसी की कमी है।
ٹھیک ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, آئی ایم انجوائنگ اٹ, میں ایسے ہی بولتا ہوں. آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ. چلو ٹھہرو, ٹیسٹ کرتے ہیں چھوٹا سا. ابھیشیک بھائی, آپ نے نا امیجن کرنا ہے کہ نتھنگنیس کو امیجن کریں, کیا آتا ہے دماغ میں؟ نتھنگ. ہاں کیا ہے نتھنگنیس میں, کیا ہے نتھنگ؟ نتھنگ میں کیا ہے؟ نتھنگنیس کا ورڈ لکھا ہوا ہے ہر طرف. نتھنگ میں کیا ہے, یہ کوشچن ہی کچھ نہیں ہے. نتھنگ از نتھنگ. نتھنگ از نتھنگ. اگر آپ بولیں امیجن نہیں کر پائے نا, یہ تو آپ کا ٹیسٹ ہوا نا, کیا کہ آپ یہ آپ ڈٹرمائن کرو کہ نتھنگ کو نتھنگ کے روپ میں امیجن کرنا, یہ امیجن کرنا ہی نہیں ہے. امیجن کر ہی نہیں سکتے نا ہم, یہ لمیٹیشن ہے نا انسان کی. بھائی میں کروں آئی امیجن نتھنگ. یہ تو آپ نے بول دیا نا امیجن نتھنگ, تو پھر میری بات ٹھیک ہو گئی نا کہ آپ کی لمیٹیشن. آپ کے پاس وہ ٹیسٹ کو کیری آن, اس ٹیسٹ کو ٹیسٹیفائی کرنے کا پاور ہی نہیں ہے. آپ نے ٹیسٹیفائی کر دیا میری بات کو کہ آپ کی لمیٹیشن ہے, آپ کر ہی نہیں سکتے. کیسے نہیں, میں کروں آئی امیجن نتھنگ. ناؤ یو ایکسپلین واٹ از نتھنگ فار یو. اینڈ ویدر یو کین گو ٹو دی ایکسٹینٹ آف مائی امیجن ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ کی لمیٹیشن ہے, کیونکہ نتھنگ کو امیجن کر کے آئنسٹائن نے. آپ کی نہیں ہے لمیٹیشن, صرف میری ہے. سب کی ہے, میری بھی لمیٹیشن, میں کہاں کہہ رہا ہوں ہے نا. تو بات میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ انسان مگر ہر چیز نہیں امیجن کر گاڈ سکتا. نے مجھے لمٹ بنا دیا, اور گاڈ کو پتا ہے کہ میری امیجنیشن لمیٹڈ ہے, پھر بھی وہ مجھے انلمیٹڈ والے میسج دے رہا ہے. تو یہ تو گاڈ کی کمی ہے. کہاں دے رہا ہے؟ آپ ہی کہہ رہے ہو کہ گاڈ نے وہ میسج دیا جو آپ نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے, تبھی تو آپ ایگزامپل دے رہے ہو مجھے. یہ نہیں بات ہو رہی. ہم سمجھ رہے ہیں, ہمیں جتنا سمجھنا ضروری ہے وہ اتنا ہمیں سمجھا رہا ہے. تو گاڈ بیٹھ سکتا ہے نا, گاڈ کے ہاتھ پیر ہیں نا. ہمیں تو نہیں پتا, یہ میٹافوریکل باتیں ہو سکتی ہیں. ہاتھ پیر میں نے بنایا, یہ میں نے بنایا, یہ میٹافوریکل کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو بات سنیں, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, ہمارے قرآن پاک میں کہا جاتا ہے کہ there is nothing like nothing. تو انسانی سوچ کچھ بھی سوچ لے نا کہ بنانا یہ ہاتھ سے بنانے جیسا ہے, وہ چیز نہیں ہے. اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے جیسا ہے, نہیں ہے. اس کا سننا ہمارے سننے جیسا نہیں ہے. These are the things جو کہ ان ٹریڈس کو ہم اپنے ٹائم اینڈ اسپیس میں جس طرح سے سمجھ سکتے ہیں, ہم ان کو اس طرح سے قریب سمجھیں گے. ایک منٹ, تو آپ یہ کہہ رہے کہ گاڈ کی پاور لمیٹڈ ہے ہمیں سمجھانے میں؟ نہیں. کیوں؟ اس نے ہمیں صرف اور صرف اتنا بتایا جتنا سمجھنے کی ضرورت ہے. اس نے ہمیں اتنی لمٹ نہیں دی, ہمیں اتنی. آپ بدل دیے, آپ نے کہا کہ ہم وہی سمجھ سکتے ہیں جتنی ہماری کیپیسٹی ہے سمجھنے کی. میں آپ کو سمجھا, دیکھو بات سنو. آپ کا ایک بچہ ہے نا, آپ اس کو بچے کے لیول پہ آ کے بات سمجھاؤ گے, ٹھیک ہے. آپ اس کو ڈائریکٹ اسٹیفن ہاکنگ کی بک کھول کے اسے نہیں بات کو سمجھا سکتے, ٹھیک ہے. آپ کو اسے کسی اس کے لیول کی ایگزامپل پہ سمجھانا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو اگر بھگوان ایشور خدا تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھانا چاہ رہا ہے, ہماری وکیبلری میں سمجھا رہا ہے. اب آپ کو شاید میں بات سمجھا پا رہا ہوں. یہ ایگزامپل آپ کی انکمپلیٹ ہے. میں بچے سے بچے کی طرح بات کروں گا, لیکن وہ بچہ بڑا ہو کر کے میری ہر اس بات کو سمجھ رہا ہوگا جو میں نے اس کو اس سمے کہا تھا, وہ نہیں سمجھ رہا. اگر میں کتاب لکھ کے چلا جاتا ہوں لا کی, جو بچہ 3 سال کا ہے اس کو نہیں پڑھ کے سمجھ میں آ رہا کہ میرے پاپا کیا لکھے ہیں, لیکن جب وہ 30 سال کا ہوگا تو وہ اس کو سمجھے گا. اب اگر وہ 50 سال کا, 60 سال کا, 70 سال کا ہو گیا اور اس کو جو میں لکھا ہوں وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا, تو پھر تو وہ بچہ ہی 60 سال کا ہو کر بھی ہم ہیومن ہی ہیں بھائی جان. تو 60 سال کا ہو کر بھی ہم آگے لیول پہ تو نہیں پہنچے نا. پوائنٹ یہ ہے کہ گاڈ کی پاور کیا لمیٹڈ ہے کہ گاڈ ہم کو اتنا عقل نہیں دے سکتا کہ جو وہ بولا ہم سمجھ سکے؟ گاڈ کی پاور لمیٹڈ نہیں ہے. اگر اس نے ہمیں اتنی کوگنیٹو ایبلٹی نہیں دی تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہی میں کہہ رہا ہوں, تو دے دے نا, کہ کم سے کم ان کا میسج تو سمجھ لیں. چلے ہی ڈیڈنٹ گیو اس کوگنیٹو. پھر ٹیسٹ کس بات کا ہے؟ پھر ٹیسٹ کس بات کا ہوا دنیا میں؟ اگر ہمیں ایک ٹیسٹ دیکھیں, وہ آپ ابھی دنیاوی بات, ابھی آپ دینی بات نہیں کر رہے, ابھی آپ دنیاوی بات کر رہے ہیں نا. سوری, ابھی آپ انٹرسلیشل بات کر رہے ہیں, ابھی آپ دنیاوی بات تو نہیں کر رہے نا. آئیں گے آپ کے اس ٹیسٹ پہ. پوائنٹ یہ ابھی آپ دینی بات, یہ دنیاوی کیسے ہے؟ ہاں جی, گاڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو دنیاوی کیسے ہے؟ دینی بات ہی ہو رہی ہے, دھارمک بات ہی کر رہے ہیں ہم. ساری دنیا پھنسی ہوئی ہے. میں دینی ہی کہہ رہا ہوں, اس کو دینی کہہ رہا ہوں. ہاں, جس کو آپ گاڈ کہہ رہے ہو, آپ کے حساب سے گاڈ نے منشیہ کو بنا دیا, اور اس کی لمیٹڈ ابیلٹی کی وجہ سے گاڈ اپنے کچھ میسج کنوے نہیں کر پا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کو اس نے وہ دماغ نہیں دیا.
اب اگر گاڈ میرا کریٹر ہے, وہ مجھ سے بات, یدی میرا بیٹا مجھ سے میرے لیول کا پروفیسر بننا چاہتا ہے تو میں تو انشور کروں گا ٹریننگ اس کی صحیح ہو نا. اب اگر میرے بیٹے کو میں ٹریننگ صحیح نہیں دے رہا ہوں, وہ پڑھ لکھ نہیں رہا ہے, اور اس کے بعد میں اس کو ایک پرٹیکولر ٹائم پہ ایسی باتیں بتا رہا ہوں جو وہ سوچ نہیں سکتا, تو میری کمی ہے. تو از گاڈ لمیٹڈ کہ وہ ہماری مینٹل ایبلٹی کو بڑھا نہیں سکتا جبکہ وہی ہمارا کریٹر ہے؟ ہماری مینٹل ایبلٹی بڑھ رہی ہے, ابھی بھی بڑھ رہی ہے, ود دا پیسج آف ٹائم بڑھ رہی ہے. ہمیں بہت سی چیزیں ہیں, آپ دیکھیے کیا ایک سمے کے بعد جو قرآن کے میسج ہیں وہ چینج ہو جائیں گے؟ نہیں, چینج نہیں ہو جائیں گے, ان کی انڈرسٹینڈنگ ایٹ لیسٹ ہماری بیٹر ہو جاتی. ایک منٹ, آپ نے کہا کہ ابھی کچھ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں, جو گاڈ نے کہا لوٹنا بیٹھنا وہ اس سینس میں نہیں ہے, بعد میں ان کو سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ لوگ گاڈ کی بات نہیں سمجھ پائے, تو یہ میسج کی ویلیڈیٹی کیسی ہے؟ میسج کی ویلیڈیٹی دیکھو نا, بہت سی چیزیں ہیں جو کہ قرآن پاک میں ایسی ہیں جن کو ابھی تک بھی ہم نہیں سمجھ بائی دا وے, آپ کا آرگومنٹ یہاں ختم ہو جاتا ہے جب دین میں صاف کہہ دیا عقل کا دخل نہیں ہے. کس نے کہا ہے آپ کو؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ آپ سننا ہے, سنی سنائی بات نہ کریں. قرآن پاک میں آیتیں, آپ ابھی کہتے قرآن پڑھے, آپ سوری ٹو سے آپ نے نہیں پڑھا. قرآن پاک بھرا پڑا اس بات سے غور و فکر کرنے پہ, دین میں عقل, یہ کس نے کہہ دیا؟ نو یو ہیو ٹو فالو می, تبھی تو آپ کا ٹیسٹ ہوگا. آپ کو کس نے کہا دین میں عقل کا دخل نہیں ہے؟ پہلے یہ بات بتائیے, کس نے آپ کو کہا؟ آپ کے مولانا نے کہا ہے, اور میں اگلی بار مولانا نے کہا ہے نا, مولانا نے کہا ہے وہ بات, that doesn't matter, throw that thing on the wall, throw that thing in the dustbin, whatever مولانا says. اگر اپنے جو جن کا قرآن سے اس دین میں عقل کا دخل نہیں ہے تو پھر بات کوئی اور ہوگی. ایک سرٹن پوائنٹ ہے. نہیں مانتے کس کو؟ سنت کو نہیں مانتے آپ؟ شریعت سنت مانتے ہیں. ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد میں واقعی مانتا ہوں کہ ہماری عقل وہاں کام نہیں کرتی, تو وہاں پہ میں کہوں گا کہ دین میں عقل, وہاں پہ آپ کو نہیں استعمال کرنے کی ضرورت. آپ کو وہاں پہ جو بتایا جائے, you will have to accept it. کیونکہ سائنس کے بھی کچھ نہیں ہے, پلے تو سائنس کے بھی کچھ نہیں ہے, وہ بھی نہ سٹارٹنگ بتا پا رہی نہ اینڈنگ بتا پا رہی. سائنس کا کوئی پارٹی نہیں کر رہا, میں نے کبھی نہیں کہا کہ سائنس از دی الٹیمیٹ. اگر آپ دھارمک انسان بھی ہیں تو ایونچولی ایک پوائنٹ پہ آ کے آپ دھارمک اور مذہبی سیم نہیں ہے. جب آپ دھارمک کہتے ہیں, اٹ ہیز اے ڈفرنٹ میننگ آلٹوگیدر. چلے, میری ہندی اتنی اچھی نہیں ہے, میرا مطلب ریلیجس ہے. میں آپ کے جب آپ دھارمک کہتے ہیں تو دھارمک کا مطلب ہے گو اینڈ فائنڈ آؤٹ یور گاڈ, سیکنگ. اٹ ڈزنٹ گیو یو دیٹ یہ گاڈ ہے اسی کو ماننا ہے. ٹھیک ہے. سو دھرم جو ہے وہ سیکر بناتا ہے آپ کو, گو اینڈ فائنڈ آؤٹ. کوئی فائنلٹی آپ نے نہیں دی ہے. یو کین ہیو یور اون انڈرسٹینڈنگ, جو آج ہم نے بتایا ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو. یو کین ایڈ سم تھنگ ٹو اٹ. ٹھیک ہے. سو میں نے آپ سے بات چیت کی فیض بھائی, کیونکہ میرے خیال سے ہم لوگ کو اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے. 1 گھنٹہ 3 منٹ ہو گیا, اور تو ہم لوگ اس کو کنٹینیو کریں گے. بہت ہی اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے. پوائنٹ ہم لوگ اسی پہ کریں گے کہ گاڈ اور کتنے گاڈ, یہ بھی بات آپ کو کرنی پڑے گی. بیکاز کیا ایک ہی گاڈ ہے جو سب باتیں کر رہا ہے, جس نے جیزس سے بات چیت کی, جس نے موزس سے بات چیت کی, جس نے پروفٹ محمد سے بات چیت کی, جس نے بھگوان شری کرشن کے روپ میں آ کر کے بات کی؟ از دیر ون گاڈ اور بیسکلی دیر آر ملٹیپل گاڈ ڈوئنگ دا راؤنڈ. ایون ان یور فیتھ سسٹم, بیکاز آپ اپنے آپ کو ایتھیزم سے الگ نہیں کر سکتے, اور جو فائنلٹی آف دا پروفٹ ہے وہی آپ کی ریلیجن کی لیجیٹیمیسی ہے. فائنلٹی کے بنا لیجیٹیمیسی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو پوائنٹ وہ ہوگا کہ کیا موزس سے جس گاڈ نے بات چیت کی وہی گاڈ عربیہ میں بات چیت کیا؟ جس گاڈ نے جیزس سے بات چیت کی کیا وہی گاڈ عربیہ میں بات چیت کیا, یا یہ تینوں گاڈ الگ ہے؟ ہم تو مانتے ہیں کہ ماننے پہ تو کھیل ختم ہے نا. آپ ماننے پہ تو اس کا رسپیکٹ کروں گا, بیکاز الٹیمیٹلی فیتھ ہیز ٹو بی ریسپیکٹڈ. آپ کا وشواس ہے, آپ کا ماننا ہے, میں مانوں گا. بٹ میں ویسے اگلے میں ڈسکس کریں گے, مگر آپ ڈفرنٹ مانتے ہیں. آپ کا کیا پرسپشن ہے؟ جی بالکل, آن دا بیسس آف دا ٹیچنگ اینڈ آل دیٹ ون کین میک اے ڈسسرنیبل ڈسٹنکشن کہ تینوں گاڈ الگ ہیں. اچھا, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اچھا. ایون ہندوز کا بھی الگ ہے, اٹس ناٹ دا سیم. جیسے ہندو میں کہہ رہا ہے ایکم ست بہودا وپراہ ودنتی, ستیہ ایک ہے, اس کو کئی پرکار سے بتایا جا سکتا ہے. لیکن موزس کا گاڈ کہہ رہا ہے there is only one truth, all other truths are wrong.
तो ये दोनों गॉड के तो मैसेज नहीं हो सकते सेम गॉड के. मेरा ही सच है, बाकी सब गलत है. ला इलाहा इल्लल्लाह, सब ऑल अदर गॉड्स आर रॉन्ग. और वैदिक गॉड कह रहा है कि नहीं, एक चीज को कई प्रकार से बताया जा सकते हैं, एक सत्य को कई मार्ग से बताया जा सकते हैं. उसमें प्रॉफिट मोहम्मद भी आ जाएंगे, जीसस भी आ जाएंगे, मोजेस भी आ जाएंगे. लेकिन मोजेस के लिए, और जैसे आप कुरान में सूरह अनफल में, तुमको तुम्हारा गॉड, मैं तुम्हारे गॉड की कभी पूजा नहीं करूंगा, तो वहां पे गॉड खुद कह रहा है कि दो अलग अलग गॉड है. वहां तो गॉड खुद कह रहा है ना दो अलग अलग गॉड है, तभी तो कह रहा है मैं तुम्हारे गॉड को नहीं पूजूंगा. तो कुरान से साबित होता है कि देयर मोर देन गॉड डूइंग द रॉन्ग. द क्वेश्चन इज हु इज द राइट गॉड. मैं चूंकि कुरान पाक का हाफिज नहीं हूं, तो मैं वो आयत रेफर करके मैं फिर इस पे बात कर सकता हूं. अगर मैं गलत नहीं हूं तो आई कांट से एनीथिंग विदाउट नोइंग. देखिए मैं बात कर देता हूं. आई वुड हम्बली से आई डोंट नो कि आप क्या कह रहे हैं, कि कौन सी आयत है, ठीक है, जिसमें मतलब ये है कि लकुम दिनुम वाला जो लॉ है, उसके ठीक पहले का आप अगर वो पढ़ेंगे जिस चैप्टर में कि तुम्हें तुम्हारा दीन, मुझे हमारा दीन, ठीक है ना, ये उसी चैप्टर में पड़ता है, आप उसको देख लीजिएगा. खैर कोई बात नहीं, कर लेंगे डिस्कस इस पे, कोई मसला नहीं. मैं आपसे ये कह रहा हूं भारत भाई कि फेथ कांट बी आर्ग्यूड. ठीक, आपका मानना है, उसको आर्ग्यू नहीं किया जा सकता. फेथ का कोई एविडेंस होता नहीं है, ना मांगा जाना चाहिए. आपको फेथ है तो है, यू शुड बी एंटाइटल्ड. इसी को इंक्लूसिव एक बात मैं कहता हूँ, मेरा मानना है और दीन इस्लाम का भी मानना है कि जो हिंदूज हैं वो भी एक विदित्यम, उसी खुदा में यकीन रखते हैं जिसमें हम रखते हैं. ठीक है, क्रिश्चियंस ये हम नहीं. दिस इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट. अच्छा. अगर देखिए, मुसलमान हैं, मुशरिक हैं, काफिर हैं, जूस हैं, क्रिश्चियन हैं, ये चार ह्यूमैनिटी तो कुरान डिस्टिंग्विश करता है. There is someone called Jews, there is someone called Christians, and there is someone. इंसानों की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इंसानों की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है. सारे जो मुशरिक हैं, जो दूसरे देवी देवताओं को पूजा कर रहे हैं, गॉड की इक्वलिटी दे रहे हैं दूसरे देवी देवताओं के साथ, उनको तो अलग क्राइटेरिया में डाला गया है ना. उनकी अंडरस्टैंडिंग और गॉड की डिस्क्रिप्शन में फर्क है, बस इतनी सी बात है भाई. जैसे आप जिनको जो झगड़ा जहां पे आ जाता है, देखिए ना, बात ये है, हमारे कुरान पाक में एक बड़ा सिंपल वे बताया गया है कि तालो इला कलमती सवाइम बैनना बैनकुम. ठीक है, कि लेट्स जस्ट कम टू द कॉमन टर्म्स जो आप में और हम में कॉमन है. ठीक है, आप भी गॉड में बिलीव रखते हो, मैं भी बिलीव रखता हूं. मैं ये बिलीव नहीं रखता कि गॉड जमीन पे आ सकता है. ठीक है, हिंदू बिलीव करते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के, उसके थ्रू जो है ना वो एक मॉर्फ लेकर जमीन पे आ सकता है. ठीक है, क्रिश्चियन भी बिलीव करते हैं, Jews believe in God, Christians believe in God, but Christians believe कि उस भगवान के 3 अवतार हैं, त्रिमूर्ति चलती, उसकी डिस्क्रिप्शन में फर्क है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में फर्क है. But we believe there is only one supreme power who is controlling the entire universe, entire galaxies and what. अगर होते तो अभिषेक भाई बेड़ा गर्क हुआ होता है इस पूरी इसका. कोई किस तरह मतलब लड़ाइयां चल रही है, गॉड्स की आपस में लड़ाइयां चल रही होती अगर मल्टीपल गॉड की लड़ाई, क्योंकि गॉड तो मैन मेड है ना. हाँ, स्मॉल जी वाला गॉड तो मैन मेड है, कह रहे हैं वो गॉड मैन मेड है. देखिए, इसीलिए गॉड नहीं लड़ रहा, वरना गॉड तो यूं खत्म कर देता. गॉड चमत्कार अगर दे रहा है कि भाई आप जो है समुद्र को फाड़ सकते हैं या आप फलाना चीज कर, चूंकि हमारे यहाँ गॉड कहता है कि मैं कर तो सब सकता हूं मगर तुम्हें कर्म से जाना पड़ेगा. आपका कर्म का सिद्धांत नहीं है, आपका बिलीव का सिद्धांत है कि तुम मुसलमान बन गए, दैट्स इट. तुम्हारे कर्म अगर कुकर्म भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर तुमने कलमा पढ़ लिया अंत में जाते जाते भी और तौहीद कर ली कि हाँ अल्लाह एक है, तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा. कर्म इज नॉट द सोल क्राइटेरिया. हमारे यहाँ कर्म इज द सोल क्राइटेरिया. आपको स्वर्ग, आपको जन्नत में जाना है, जन्नत में आपको पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन है कि ये चीजें मिलेंगी, हमें स्वर्ग में जाना है, हमें वो चीजें नहीं मिलेंगी वहां पे. हमारा स्वर्ग जो होगा वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्वर्ग है. अब वो बेहतर है जन्नत से या खराब है, ये तो सारी चीजें मेरे हिसाब से मैन मेड. थ्योरी बहुत क्लियर है. देयर मे बी सम सुप्रीम पावर, आई डोंट नो, दैट पावर इज नॉट बिजी इन गिविंग लॉज कि तुम इससे शादी मत करो, उससे शादी मत करो, उसको एक स्लेव बना लो, उसको बना. दैट गॉड कैन नॉट बी दैट myopic. मैन हैज जो भी चल रहा है. आपको क्या लग रहा है कि दुनिया में वो पृथ्वी के ऊपर एकदम फोकस करके बैठा हुआ है, सारे ग्रहों को छोड़ दिया उसने, और 14 साल पहले ही उसको ये सारी समझ में आ रही है.
उसका और कोई काम नहीं है कि एक लड़की का कितना स्कर्ट नीचे है और कितना ऊपर है, कितने लड़कों के साथ वो सो रही है, उसको देखने जा रहा है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा मैं आर्ग्यूमेंट करूंगा नहीं, ये फेथ है आपका एंड आई रिस्पेक्ट इट, बट मेरे लिए गॉड इतना माइन्यूट नहीं, मेरा गॉड जो होगा वो इतना माइन्यूट नहीं होगा, इतना वो आपको फ्री कर दे, जो मर्जी करो, है सेट ऑफ रूल्स ना आपको दे किसी भी थ्रू से, लाइफ कैसे है, और कहा कि अपना सेट ऑफ रूल बना लो, दैट्स इट, यही कॉन्स्टिट्यूशन है। सेट ऑफ रूल्स तो रिलीजन के बगैर बनता भी नहीं है ना। आप तो अभी बोल रहे थे कि उसने बुद्धि दी है, बुद्धि किस लिए दी है? बुद्धि, अब सिर्फ और सिर्फ इस बुद्धि की बेसिस पे आप एक तरह का लॉ नहीं बना सकते। फिर आप कहोगे कांटियन एथिक्स फॉलो करें कि डियोंटोलॉजी को फॉलो करें, हर चीज में इंटेंशन देखेंगे कि एंड रिजल्ट देखेंगे, फिर तो आप ये कहां लिखा है कि आपको वो कांटियनोलॉजी में इंटेंशन और ये देखना? देयर आर अदर थ्योरीज। नॉलेज क्या होता है हमारे यहाँ, हम कभी एक पॉइंट पे एग्री नहीं कर पाएंगे अभिषेक भाई। हम तो किसी डिसएग्रीमेंट का लॉ से क्या लेना देना है? वी आर नॉट टॉकिंग लॉ, वी आर टॉकिंग कॉन्सेप्ट्स। लॉ किसको कहते हैं? लॉ इज देयर आर टू काइंड्स ऑफ लॉ, वन दैट कंट्रोल्स योर फिजिकल कॉन्डक्ट, ठीक है ना? सेकेंड लॉ दैट कंट्रोल्स योर स्पिरिचुअल कॉन्डक्ट। जो सेकेंड सेट ऑफ लॉ है उसको नॉर्मली पॉपुलर टर्म में मोरालिटी कहते हैं, और जो फर्स्ट टर्म है उसको आप पॉजिटिव लॉ कहते हैं, या जो आप जिसको गॉड मेड लॉ, कि गॉड ने ऐसा कहा है, गॉड ने वो करने को कहा है, फिजिकल कॉन्डक्ट को जब आप रेगुलेट करते हैं। सही है। तो आप ये कह रहे हो कि गॉड ने हमें बना दिया मगर इतनी सलाहियत नहीं दी कि हम अपने लिए नियम बना पाए। फिर गॉड ने हमें उतनी बुद्धि भी नहीं दी कि हम उसकी बात भी समझ पाए। और ये सब गॉड को एक पर्टिकुलर भाषा में ही देना है, दूसरे भाषा में जाके कोई अरबी मेरे सामने आ जाए, अरबी में मैसेज पढ़ दे और मैं उसकी बात को ना समझूं तो मैं जानू मैं चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैसेज आ गया, फिर भी मैंने उसकी बात नहीं मानी, और फिर गॉड कह रहा है तुम्हारी बुद्धि नहीं है, तुम समझ नहीं पाए अरबी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कैसा है फिर? ऐसा मैं बताता हूं, हर इंसान को उसके माइंड के लेवल पे जज किया जाएगा। ठीक है, मुझे अरबी नहीं आती, मेरे पास एक अरबी महोदय आए, अब भाई मैं तो काफिर हूं, मैं काफिर हूं ना, मैं तो इनकार कर दिया, मैंने तो प्रॉफिट का भी इनकार कर दिया और अल्लाह का भी इनकार कर दिया, मैं काफिर हूं। अब मेरी बुद्धि का जजमेंट क्या होगा? आपको आपके माइंड के लेवल पे ही जज होगा ना, तो यही चीज क्या होगा? मेरे माइंड का लेवल कह रहा है मैं टाइम एंड स्पेस को समझ रहा हूं, मैं क्वांटम फिजिक्स समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं आपके साथ। अब ये मेरे मुसलमान भाई बुरा मनाएंगे मेरी इस बात पे, आपके साथ ज्यादती नहीं होगी, ठीक है? अगर आपको मैं कन्विंस नहीं कर पाया ना, तो मुझे फैंटी पढ़नी जरूरी है, ठीक है? आपको भी फैंटी पढ़नी जरूरी है? हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा ना, ठीक है? तो इसमें आपकी क्या बात है? तो गॉड ने आपको बुद्धि दी है ना, लिमिटेड। कुफर, एक जो ये लफ्ज है ना, मैं काफिर, मैं इसको थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं भाईजान, कि हर बंदे को काफिर की अगर ये डेफिनेशन है, जो आपसे जो काफिर मार दो इसको, ये चीज ऐसे नहीं, ठीक है? ये काफिर का डेफिनेशन नहीं है, ये काफिर का कॉन्सिक्वेंस है। डेफिनेशन तो ये जो अल्लाह उसके नबी का इनकार करे वो काफिर है। बात तो सुन ले, लड़ाइयां करते जाते हैं, बात नहीं सुनते, में लड़ने आज लड़ाई कर लेते हैं, बात सुनो। आपने जो काफिर की डेफिनेशन दी, वो डेफिनेशन नहीं है, वो कॉन्सिक्वेंस। मैंने भी दी नहीं है डेफिनेशन। मैं वैसे बता, मैं कह रहा हूं जो कॉन्सेप्ट है ना जनरल भारतीयों के दिमाग में कि हम काफिर को लेके ये परसेप्शन रखते हैं और ये सब, वो उस काफिर के बाद काफिर वो है जिसको बात समझ आ गई, 100% आ गई, फिर भी वो हठधर्मी की वजह से ना, अपनी ईगो की वजह से इनकार कर देता है। दैट इज काफिर। आप काफिर नहीं है। क्यों काफिर नहीं? मुझे बात समझ में आ गई, मैं उसको हठधर्मी की वजह से ही इनकार कर रहा हूं, क्योंकि ये समझने लायक चीज नहीं है, ये मानने लायक चीज है। तो समझने लायक चीज है, मतलब आप समझे नहीं है, बस बात समझ ये होगी। हठधर्मी नहीं है, हठधर्मी ये है, हठधर्मी ये है आप सूरज को देखकर कह दें ये सूरज नहीं है। क्यों? ये तो आर्गुमेंट हो सकता है ना कि उसका नाम सूरज है, मैं उसको चंदा कहना चाहता हूं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, नाम की बात नहीं, आप उसकी एग्जिस्टेंस से इनकार कर दें। आपको एक चीज रोजे रोशन सी आया है, सामने नजर आ रही है, आप उसको इनकार कर देते हैं, ये कुफर होगा, ठीक है? आप अगर कन्विंस ही नहीं हुए कि अल्लाह, आप अगर कन्विंस ही नहीं हुए कि अल्लाह है, आप अगर कन्विंस ही नहीं हुए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कोई नबी हैं आखिरी, आप कन्विंस ही नहीं हुए, तो आप काफिर नहीं है। काफिर तब होंगे जब आप कन्विंस हो गए अल्लाह है, कन्विंस हो गए नबी है, कन्विंस हो गए रिलीजन ठीक है, फिर भी आप छोड़ते नहीं हो इसलिए कि यार मैं अपना ये छोड़ दिया तो मेरे साथ क्या होगा, मुझे मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मुझे छोड़ना क्या होगा ये बता दीजिए। क्या कह रहे हैं?
آپ نے بولا نا کہ مان لیجیے میں کنونس ہو گیا تو اب مجھے کیا چھوڑنا ہوگا؟ مطلب مان لیجیے میں آپ کی بات سے کنونس ہو گیا کہ بھائی ایک گاڈ ہے اور ان کے نبی عربیہ میں آئے تھے اور وہ دنیا کے نبی ہیں، میں کنونس ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ نہیں، آپ نے مان لیا، چھوڑنے کا کیا بات ہے؟ جو چیز آپ نے کہا نا کہ آپ نے نہیں جو چھوڑا، چیز اس سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے اس کو چھوڑنا ہوگا، بس اتنی سی جیسے کیا کنٹراڈکٹ کر رہی ہے؟ میرا یہ ماننا ہے اگر آپ یہ مانیں کہ دوسرا خدا بھی ہے، اس کو چھوڑنا ہوگا. اگر آپ یہ مانیں اس کے علاوہ کوئی نبی اس کو چھوڑنا ہوگا، آخری نبی اس کے بعد کوئی، یہ چیز ہے. اس سے جو چیز کنٹراڈکٹ کرتی ہے اس کو چھوڑنا ہوگا، اور کچھ چھوڑنے کو نہیں کہہ رہے. آپ کو کھانا پینا جینا مرنا چھوڑنے کو کچھ نہیں کہہ رہے. میں سور کھاتا ہوں تو مجھے چھوڑنا پڑے گا، بالکل ٹھیک. میں دارو نہیں پیتا ہوں، مجھے دارو چھوڑنی پڑے گی، ٹھیک. اس کے بعد میں جو ہے وہ مان لیجیے اس میں وشواس نہیں رکھتا ہوں کہ 5 ٹائم نماز کرنا ہے تو مجھے کرنا پڑے گا، ٹھیک. میں گھنٹی بجانا چاہتا ہوں، پریئر کرنا. ان چیزوں سے کافر نہیں ہوتے آپ، ان چیزوں سے کافر نہیں ہوتے. شراب پینے سے، سور کھانے سے کافر نہیں ہوتے. تو کس سے ہوتے ہیں؟ جو 5 ڈوز ہیں اسلام میں. نہیں، اللہ اور نبوت کو ماننا ہے، اللہ نبوت کو ماننا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. اس سے سن ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتے آپ. چلیے یہ آپ کی ایک بڑی لبرل ڈیفینیشن آپ کافر کر رہے ہیں. لبرل نہیں ہے یہ مسلمز، جنرل مسلمز جو سو کالڈ اپنے آپ کو لرنڈ کہتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں. ٹھیک ہے، سور کھانا سن ہے. میں معافی مانگوں مجھے معافی مل سکتی ہے، مجھے اس کو پینلائز اللہ تعالیٰ کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس بیسس پہ مجھے کافر نہیں کہا جا سکتا، نہ شراب پینے پہ کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے. میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں تب بھی مسلمان ہوں. میں حج نہیں جاتا، میں تب بھی مسلمان ہوں. میں والدین سے بدتمیزی کرتا ہوں، تب بھی مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، یہ باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان صرف تب نہیں ہوں گا جب میں اللہ کو نہیں مانوں گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانوں گا. یہ 2 کرائیٹیریا میجر. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی ساری باتیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، یہ بیسک ہے، بنیاد ہے. تو یہ بیہیویئر تو مسلمانوں میں نہیں دکھتا. ہاں، یہی آپ کی زبان اردو ہے یا سنسکرت ہے؟ سنسکرت کو آپ اپنائیں گے؟ میری زبان تو سنسکرت سے ہی چلتی آ رہی ہے بھائی جان، اردو کون سی؟ ابھی کل آپ کے ایک ہمارے ساتھ مل رہے تھے، اردو سنسکرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہیں، ہماری زبان تو سنسکرت ہی ہے. ہم تو اسی دھرتی کے پوت ہیں بھائی جان، ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ڈینائی نہیں کرتے. یہ ہے کہ اب ہم لوگ اس کو وہ کرتے ہیں نا، بیکاز مجھے 5-6 کال آ چکے ہیں تو بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی نہیں، مجھے 5-6 کال پہلے آ چکے ہیں. اور یہ تو کوئی اینڈ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی باتوں کا لاجک یہ کہ مانو، اور وہ ایز این انڈین اور ایز اے ویدک پرسن ریزن سے مانو. کیا ریزن سے ہم کیوں مان لیں بھائی کہ کوئی لاسٹ ہے اور وہ اب آئے گا نہیں، اور اس کے بعد اس نے عربک میں کوئی میسج لیا، مجھے عربک کلچر کو اپنا کلچر وہ بات پہ بعد میں آئیں گے، پہلے خدا پہ بات کرنی چاہیے. نہیں تو خدا کتنے پہلے اس پہ بات ہوگی نا. یہ تو ہاں، یہ ہم بات کریں اگلی ٹاپک میں، ہم یہ بات کریں گے کتنے خدا ہیں، اور خدا کیا کنفیوز ہے. کیا گاڈ آف اسرائیل گاڈ آف ورلڈ کیسے بنا؟ گاڈ آف اسرائیل تھا، اس نے جیزس سے بات کچھ کری، اس نے اپنے میسج کیوں چینج کر دیا؟ ہم لوگوں کو وید میں وہ سنسکرت میں گاڈ بار بار لینگویج کیوں بدل رہا ہے؟ وہ لینگویج ایک یونیورسل ہیومینٹی کے لیے کیوں نہیں بنا رہا؟ اس نے انسانوں کو اتنا کم ظرف اور کم عقل کیوں بنایا ہے کہ وہ اس کی بات ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ So we will talk how many gods are doing the round, because میں نے کہا قرآن میں بھی یہ ہے کہ there are multiple gods. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے مجھے 2 چیزیں بھیجنی ہیں. ایک آپ نے مجھے کیا کہتے ہیں وہ جرمن قرآن پاک والی بات، اور دوسرا سورہ انفال کی جو آیت آپ کہہ رہے تھے. 2 چیزیں آپ نے بھیجنی ہے. یہ جرمن والے نے برمنگھم ہے وہ. ایک منٹ، یہ جو ایک منٹ دیجیے مجھے تو ذرا افطار ہونے لگا، مجھے اجازت. ٹھیک ہے، چلے خیال رکھے. اور کہا سنا معاف ابھیشیک بھائی. always a pleasure, always good to talk. اللہ